کہ طاغوت کیا ہے اور اس کا انکار انسان کی ذاتی زندگی میں پھر معاشرتی زندگی میں تو وہ فرد یا وہ نظام یا وہ معاشرہ کہ جو بغاوت کے اوپر آ جائے کہ یہ جو بغاوت ہے یہ خدا کے نظام سے، خدا کے دیے ہوئے دین سے بغاوت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ بنیادی طور پہ طاغوت کہلاتا ہے کہ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسئلہ بتوں کا بھی نہیں تھا، اصل میں مسئلہ تو اس نظام کا تھا کہ جو اس پورے معاشرے کو فائدہ پہنچا۔ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ بت ہٹا بھی دیں تو دراصل وہ اس چیز سے ڈر گئے تھے کہ وہ نظام جو وہ اپنی مرضی سے لے آئے ہیں اس کی جگہ خدا کا نظام آ جائے گا۔ آپ کی سوچ کا نقطہ آغاز اس بات سے ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ مسلمان ہیں اور اس لمحہ موجود میں کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا کہا پڑے کہ گا۔ میر حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، اس کے لیے میر حرم بھی اچھا ہونا اس چیز ضروری کی ہے۔ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے نوجوانوں تک اقبال کے پیغام کو پہنچایا۔ اس کو نیتن یاہو خوبصورت لگا، نیتن یاہو کو مودی خوبصورت لگا، جبکہ دونوں جاذب النظر نہیں ہیں۔ اگر آپ اقبال کی نظر سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ سقراط وہ بیوقوف آدمی تھا جس نے خودکشی کر لی تھی، کنفیوشیس کی وہ بیوقوف آدمی تھا جس کو خدا ہی نہیں ملا، اور زرتشت وہ بیوقوف آدمی تھا جس نے ہمیشہ مبہم بات۔ کم جون کی حالت دیکھے نا کیا ہو رہی ہے بیچارہ وہ کہہ رہے یار میں تو پورا ریزن بنا کے بیٹھا ہوں کہ مجھ پہ حملہ کرو، اس کو نہیں پوچھ رہا کوئی۔ تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مزاحمت میں زندگی ہے۔ مزاحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جہاں سے ہم نے موضوع کو چھوڑا تھا میں چاہوں گا وہیں سے ہم دوبارہ شروع کریں اس کو، کیونکہ بہت سارے سوال میرے ذہن میں بھی ہیں اور بہت سارے سوال مجھے لوگوں نے میسج کر کے بھی پوچھے، اور وہ ایک تو یہ کہ اس موضوع کے اوپر حیران بھی تھے کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے، اور وہ خود بھی سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ وہ کیا دعوت تھی جو کہ اس انقلاب کا بھی سبب بنی اور ساتھ ساتھ بہت ساری دشمنیاں بھی لے کر آئی۔ جیسے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ وہ بدر بھی اسی کا حصہ ہے، خندق بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو ہم جہاں پر پہنچے تھے اگر وہاں سے آپ یوں شروع کریں کہ طاغوت کیا ہے اور اس کا انکار انسان کی ذاتی زندگی میں پھر معاشرتی زندگی میں پھر ایک پوری حکومت کے سطح پر کس طرح ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمیم بھائی، اور ہماری جو پچھلی نشست تھی اس کا اچھا فیڈ بیک آیا، آپ نے بھی بتایا، میں نے بھی اس کو دیکھا۔ تو آج ہم کچھ مختصر سی گفتگو طاغوت کا جس طرح آپ نے سوال کیا، تو صرف طاغوت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے بنیادی طور پہ معنی تو سرکشی کے ہیں، اور اگر اس کو کسی فرد کے حساب سے دیکھا جائے یا نظام کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ فرد یا وہ نظام یا وہ معاشرہ کہ جو بغاوت کے اوپر آ جائے، اور یہ چونکہ قرآنی اصطلاح ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی اصطلاح ہے، تو مکمل طور کے اوپر ہم اس کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو بغاوت ہے یہ خدا کے نظام سے، خدا کے دیے ہوئے دین سے بغاوت کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ہم اس کے مفہوم پہ جو شریعت کے طور پہ یا اللہ رب العالمین نے جو اس کا مفہوم اور مقصد بتایا ہے کہ طاغوت اصل میں ہے کیا، سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا آسانی کے ساتھ کچھ اس طرح کی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ شیطان کی پیروی میں یا برائی کے راستے کے اندر جو معصیت ہے یا برائی ہے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فسق کا، اور اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے مثال کے طور پہ کہ اگر ایک انسان کی ایک فرد کی بات ہو تو اگر اس کا عمل فسق پہ مبنی ہے تو وہ انسان فاسق کہلاتا ہے۔ تو معصیت کا اور برائی کا پہلا درجہ ہے فسق، اور اس کی مثال ہم تھوڑی آسانی کے ساتھ عام فہم مثال لیتے ہیں کہ ایک فرد ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز کو برا نہیں جانتا ہے، نماز کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو ایسا انسان فاسق کہلائے گا۔ شرعی اعتبار سے اصطلاح جو ہم استعمال کریں گے وہ کہلائے گی کہ یہ انسان فاسق ہے۔ اسی طرح اسی شیطان کی پیروی، فرما برداری اور معصیت اور برائی کے اندر دوسرا درجہ آتا ہے کفر کا، اور کفر یہ ہے کہ آپ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز کو آپ
برا بھی سمجھتے ہیں اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں. تو جب آپ اس حالت اور اس درجے کے اوپر پہنچتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے کفر، کہ آپ نے اس کا انکار کر دیا. اور اسی طرح تیسرا درجہ ہے اور وہ بڑا خطرناک درجہ ہے، اور اس میں انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو برا بھی سمجھتا ہے، لیکن پھر تیسرے ایسے درجے پہ وہ فائز ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پڑھنے بھی نہیں دوں گا کسی کو، یا پھر وہ اس کے مقابلے کے اندر اپنی کوئی عبادت کی رسم لے کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز میں تمہیں بتاتا ہوں تو اس کی طرف آ جاؤ. یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ بنیادی طور پہ طاغوت کہلاتا ہے، کہ وہ اس کے مقابلے میں آ جائے جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی ہے، جو اللہ رب العالمین نے نظام بنایا ہے، اس کے مقابلے کے اندر وہ کوئی ایسا نظام یا ایسی عبادت یا ایسی کوئی خدائی کا دعویٰ لے کر آ جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ طاغوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صریحاً بغاوت کے اوپر وہ اس وقت اس کی دعوت دے رہا ہے. اس کی مثالیں ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی، وہ مدین سے جب دوبارہ مصر کی طرف جا رہے تھے، ایک درخت کے قریب سے آواز انہیں آئی، تو اس کے اندر جو نبوت دینے کے بعد پہلے الفاظ تھے، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اب آپ فرعون کی طرف جائیں کہ وہ بغاوت کے اوپر جو ہے عمل پیرا ہو گیا ہے. تو اذهب الى فرعون انه طغى، اب آپ دیکھیں طاغوت اور طغى یہ اسی ایک اس میں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ماخذ یہی ہے. تو فرعون کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ پورا کا پورا طاغوت کا علم بردار بنا ہوا تھا، اور قرآن میں کے اندر اس کے الفاظ بارہا نقل ہیں کہ انا ربکم الاعلی، کیا مجھ سے بہتر کوئی رب ہے، سوال کرتا تھا اپنے دربار میں جب موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے تھے. تو یہ بنیادی طور پہ طاغوت کا پورا تصور ہے کہ خدا کے مقابلے میں صریحاً بغاوت کے اوپر اتر آنا. اور اس کا سب سے بڑا علم بردار کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شیطان ہے، شیطان بزرگ جسے کہا جاتا ہے، تو وہ طاغوت کا سب سے بڑا علم بردار ہے. قرآن کے اندر اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں، آگے گفتگو ہوگی تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اب اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کلمہ بلند کیا گیا اس پہاڑ سے وہ طاغوت کا صریحاً انکار تھا، لیکن ہمیں یہ ساتھ میں یہ بھی باتیں ملتی ہیں کہ تم اپنے دین کے پیرو رہو، ہمیں اپنے دین کی پیروی کرنے دو، یا لا اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یہ سب کہنے کے باوجود وہ معاشرہ اتنا ڈر کیوں گیا اس ایک کلمے سے کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ آخر کار طاغوت کا مکمل انکار ہر درجے میں کر دیں گے؟ اچھا، اس میں ہم تھوڑا سا نا شاید وہ پچھلی نشست کے اندر بات رہ بھی گئی ہو، وہ بھی اسی کے اندر واضح ہو جائے گی کہ وہ معاشرہ اتنا ڈر کیوں گیا اور اس کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح کیوں ہو گئیں. ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ بنیادی طور پہ مسئلہ ان ساری چیزوں کا نہیں تھا کہ جس کے اندر صدارت بھی آتی ہو، جس کے اندر مال و دولت بھی آتا ہو، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مسئلہ بتوں کا بھی نہیں تھا. اصل میں مسئلہ تو اس نظام کا تھا کہ جو اس پورے معاشرے کو فائدہ پہنچا رہا تھا. مثال کے طور پہ ہم اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چوری کے اوپر بننے والا، فراڈ کے اوپر بننے والا ایک نظام ہوتا ہے نا، وہ نظام ہر کسی کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے، اس عملے کو جو وہ چوری کا کام کرنے جا رہے ہیں یا فراڈ کرنے جا رہے ہیں. تو وہ پورا نظام بھی اسی طرح باطل کے اوپر مبنی نظام تھا. تو ان کا جو بنایا ہوا خدا تھا یا ان کے جو بنائے ہوئے بت تھے وہ بھی ان کو سپورٹ کرتے تھے اصل میں بنیادی طور پہ. تو وہ سپورٹ اصل میں ختم ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ اگر کسی قبیلے کے اوپر لشکر کشی کر کے اس کو لوٹنا ہے تو وہ ماتھا ٹیک کے ہی جاتے تھے اور یہ سارے کام کرتے تھے. تو وہ اس کو پورا سپورٹ کرنے کا معاملہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا دین چاہیے کہ جو ہمیں اس کام سے نہ روکے، اور ہمارے لیے ایسا دین بہت زبردست ہے کہ جو ہمیں اس کام کے لیے تعاون بھی کرے. آپ دیکھیں گے ان کا پورا جو نظام تھا اس میں ان کے یہ خدا بھی ان کے ساتھ شامل تھے کہ آپ یہ غلط کام کر کے آئیں، یہاں چڑھاوا چڑھائیں، اس کے نتیجے میں آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ بالخصوص یہ قریش نے تو آپس میں یہ سارے کام بانٹے ہوئے تھے نا، کہ ایک قبیلہ ہے وہ پانی پلائے گا حاجیوں کو، اور اپنی طرف سے انتہائی پارسا بننے کی ان کے سامنے ایک شکل تھی، لیکن بنیادی طور پہ یہ پورا فریب پارسائی تھا.
یہ کوئی ایسا. تو اس لیے اصل میں ان کو ڈر جو لگ رہا تھا نا, جو خوف تھا, ان کا یہ کنیکشن آپس کا بیچ میں ختم ہو جائے گا, ورنہ تو شاید ان کے بت بھی کسی اہمیت کے قابل نہ ہوتے ہوں. اور عربوں کی سرش میں بت پرستی تھی بھی نہیں, یہ تو باہر سے آئی ہوئی چیز تھی. اور ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارا یہ فلاں غلط کام, تمہارا یہ فلاں دھندا, یہ تمہارا یہ فراڈ, اس کے نتیجے میں ٹھیک ہو جائے گا کہ اگر تم اس کے اوپر چڑھاوا چڑھا دو یا اس کو تھوڑی عزت دے دو. نتیجے میں وہ جمع ہوتے گئے اور وہ یہ سمجھنے لگے, پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں رسی دراز کر دیتا ہوں, اور وہ پھر اسی کے اندر مبتلا ہو گئے اور یہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ سارے کام اسی لیے. لیکن جب کوئی حقیقی پریشانی آتی تھی تو اس وقت پھر ان کی کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی تھی. پھر وہ اسی خدا کو یاد کرتے ہیں جس نے ان کو پیدا کیا, جو پھر ان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرے گا. تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح تھا. یعنی یہ مجھے اس طرح ہی کھل کے سامنے بات آئی ہے کہ جو ان کے سارے کالے کرتوت تھے اس کے پیچھے بھی ایک خدا تھا جو ان کا کھڑا ہوا تھا. بالکل. اور اس خدا کے گھڑنے کی وجہ سے اس کی عزت اتنی بن گئی تھی کہ لوگ ان کے کالے کرتوت کو کالا سمجھتے نہیں تھے. بالکل. تو وہ ایک کور چیز جو تھی اسی کو ڈسٹرب اسلام نے آگے کر دیا کہ بھئی خدا تو کوئی اور ہے. اصل میں آپ اس طرح دیکھیں نا, اگر مثال کے طور پہ اگر اس طرح کی کوئی کیفیت بنتی کہ ان کا خدا بھی ان کو اخلاقی طور پہ بہت سی چیزوں کا پابند بناتا, تو شاید وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ اس خدا کو اپناتے جس کی توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھے. لیکن ان کا خدا تو ان کو اخلاقی نظام سے آزاد کر رہا تھا نا, تو اس کے حوالے سے تو پھر ان کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی. انسان سب سے پہلے اپنے رزق کی, مال کی, ان سب چیزوں کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ جو خالد صاحب بتاتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر وہ 8 محبتوں کا ذکر ہے کہ جس کو آپ ایک ایک کر کے قربان کریں گے تو آپ پھر اس منصب کے لیے تیار ہوں گے. تو عرب کا کون سا فرد ایسا تھا جو وہ قربانی دینے کے لیے تیار تھا؟ تو اس قربانی کے اصل میں بنیادی طور پہ جب آپ نے ہلایا یا اس کو ختم کرنے کی بات کی تو وہ پہلی دعوت کے اندر پہلے کلمے کے اوپر جو ضرب پڑی اصل میں ان سارے بتوں کے اوپر ضرب پڑی. وہ مٹی کے اور وہ بنائے ہوئے شاید بتوں کا مسئلہ نہیں تھا, وہ بت تھے کہ جو آپ نے اپنے سینوں کے اندر پالے ہوئے تھے اور جو سارے نظام کو سپورٹ کر رہے تھے. یعنی ہم یوں کہہ سکیں گے کہ وہ بت تو علامت تھی, دراصل وہ اپنی خواہشات کو ان بتوں سے منسوب کر کے وہ دنیا کو بتاتے تھے ایسا کرو, اور ان کو یہ ایک دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ اب وہ خواہشات والا بت تو نہیں بن سکے گا کیونکہ پھر کیا تو وہ جائے گا جو الہامی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. تو بالکل اسی طرح ان کو بہت ساری پھر پابندیاں اپنے سامنے نظر آ رہی تھیں. سب سے بڑا تو معاملہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ سب سے بڑی قدر جو تھی نا وہ اخلاقیات کی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا دین کا نظام بنایا یہ پورا ڈھانچہ کھڑا ہی اخلاقیات کے اوپر ہوا. اس لیے ہر وہ فرد جو اخلاقیات کا بھوکا تھا, جو محبت کا بھوکا تھا, جو پیار کا بھوکا تھا, وہ تو فوراً کھنچتا چلا آیا نا. وہ تو پھر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا, اور اس طرح کھنچا پھر اس نے اس کے لیے اپنی جان دینی اگر اس کو پڑی تو وہ بھی اس نے دے ڈالی کہ یار ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر مالک بھی ساتھ کھڑا ہے, غلام بھی ساتھ کھڑا ہے, تو ایسا نظام تو پھر اس میں اخلاقیت کا پورا ایک نظام موجود ہے, پورا ایک درس موجود ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا. تو بنیادی طور پہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام لے کر آئے اس کے پیچھے اخلاقیات کا پورا, کیونکہ ان کی سیرت جو تھی وہ اخلاقیات کے اوپر ہی کھڑی ہوئی تھی. اس کا بہترین نمونہ اگر کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے اخلاقیات کا, میں سمجھتا ہوں کہ منبع ہو سکتا ہے, سرچشمہ ہو سکتا ہے, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جس میں امانت دار کا حق تھا. اور وہ نبوت سے پہلے بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی سوشل لائف گزاری وہ بھی پوری اسی اخلاقی نظام کے اوپر کھڑی ہوئی تھی. اب کسی کی امانت کسی کو لوٹانا اور اس میں خیانت نہ ہونا, یہ پورا ایک سوشل نظام ہے نا. بالکل. کسی کا حق کسی سے لے کے دینا, سب سے زیادہ خوشی اللہ کے رسول کو اسی کام میں ہوتی تھی کہ کسی محروم کا حق اس کو دلوا دیا جائے. سب سے بڑی عبادت بھی یہی ہے. آج ہم نماز, روزہ, یہ بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں, لیکن اگر آپ کسی کو کسی کا حق دلوا دیتے ہیں, آج کے معاشرے میں محرومیاں کیا ہیں, پانی, بجلی, گیس, ساری چیزیں ہوں گی نا, لیکن یہ بھی اگر آپ کسی کا مسئلہ حل کرواتے ہیں نا تو جو خوشی اس وقت اللہ رب العالمین کو ہوتی ہوگی کہ میرا بندہ کسی دوسرے کے کام آ رہا ہے.
تو آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ ایک فرد حرم کے اندر داخل ہوا اور اس نے آ کے سرداران مکہ سے کہا کہ ابو جہل نے میرا مال جو ہے وہ غصب کر لیا ہے، تو آپ چلیے میرے ساتھ، وہ مجھے دلوائیں۔ تو اب ابو جہل کے سامنے کون کھڑا ہو؟ تو مذاقاً اور بدلہ لینے کی خاطر سرداران مکہ نے کہا وہ جو فرد بیٹھے ہوئے ہیں تم ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ تو جب وہ ان کے پاس گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصل میں بنیادی طور پہ وہ گیا، تو اللہ کے رسول ایک لمحے کے لیے بھی سوچنے پہ مجبور نہیں ہوئے، فوراً اس فرد کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ابو جہل کے گھر پہ گئے، دستک دی اور کہا کہ اس کا حق اس کو لوٹاؤ، اور ابو جہل نے اسی لمحے پھر وہ واپس بھی کر دیا۔ تو یہ شخصیت تھی اور یہی نظام وہ لانا چاہتے تھے۔ اس کے مقابلے کے اندر جو ان کے پاس نظام موجود تھا اس میں وہ سپورٹ کرتا تھا ابو جہل کو، اصل میں کہ وہ جیسے یہ ہے نا یہودیوں کا جو مذہب ہے جو انہوں نے خود ساختہ گھڑ لیا ہے، وہ بھی اصل میں بنیادی طور پہ اسی پہ ہی ہے کہ ان کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں سارے انسانیت جتنی بھی ہے ہمارے علاوہ، یہ تو امی ہیں، یہ تو جینٹائلز ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو قتل بھی کر دیا جائے گا تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اور اس کی مثالیں ملتی ہیں، یہودیوں نے اگر کوئی قتل کیا، بعد میں وہ معاملہ عدالت میں آیا تو پتہ چلا کہ یہودی نے کیا، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے گائے بھی اسی طرح ہے، بیل بھی اسی طرح ہے، انسان بھی اسی طرح ہے۔ تو وہ کیسا زبردست انہوں نے خدائی نظام اپنا ایک بنا لیا ہے کہ جو ان کے ہر کالے کرتوت کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں باطل اللہ کے مقابلے میں طاغوت کا ایک ایسا زبردست نظام انہوں نے بنایا جس کو چیلنج کیا پھر اسلام نے کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ طاغوت کا انکار کرو، ہر سطح کے اوپر کرو۔ اور یہ بعض دفعہ ہمارا نفس بھی طاغوت بن کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ طاغوت بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اس کی کوئی بہت ہی بھیانک مثال ہو سکتی ہے تو پھر وہ ریاست ہے کہ جو طاغوت کی علم بردار بن کر آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سود کا نظام نہیں ہونا چاہیے، اور پھر آپ صریحاً بغاوت کر کے ایک ایسا نظام لے کر آئیں گے جو سود کو حلال کر دے۔ اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو آپ اپنے ملک کے اندر یا اپنی ریاست کے اندر حلال کر دیں، تو اس کے مقابلے میں آپ اپنی چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر صریحاً بغاوت ہوئی۔ تو آپ طاغوت کے علم بردار بن گئے، وہ ریاست طاغوت کی علم بردار بن گئی، اور پھر ان کی رہنمائی شیطان سے ہوتی ہے، وہ ان کو کر رہا ہے۔ پھر اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ اچھا، اس میں ایک لائٹر نوٹ پہ یہ چیز کہ جتنے بھی یونین کونسل والے لوگ سن رہے ہیں، پانی پہنچا دیں بہت بڑی عبادت ہے، سڑک بنا دیں بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ ہے، آپ سیرت پڑھیں، اصل میں ہم سیرت میں بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو سیرت آئی ہے نا اللہ کے رسول کی، اس میں یہ چیزیں تو چھپی ہوئی ہیں کہ اللہ کے رسول کی سوشل لائف کیا تھی، اور 90% سیرت جو ہے آج مسلمانوں سے اوجھل ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ خود پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت ہے کیا اصل میں۔ ہمیں سیرت یہ بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کیسا تھا، مسواک کے کیا معاملات تھے، نماز کے کیا معاملات تھے، کھانے پینے کے کیا آداب تھے، اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ان ساری چیزوں کو آپ اپناتے ہیں۔ بالکل۔ تو اس میں تو یہ تو ہمارے لیے بہت یعنی کہ اجر کا باعث ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، لیکن اس کے اندر اس کے علاوہ بھی بے تحاشا چیزیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اسٹیپ وائز کیا کیا عوامل، اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف کیا تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں وہی کام ہو رہا ہے لیکن بالکل اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اب میں مثال لیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام کیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں ان کو بہت خوشی ہوتی تھی، اور وہ یہ کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو 2 بھوکے 4 5 6 جتنے ان کو ملے نظر آئے تو اپنی استطاعت کے سے بڑھ کر ان کو کھانا کھلا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ تعداد بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ تعداد 20 25 30 35 پہ پہنچ گئی۔ وہ ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جو مسکین نظر آتا تھا ان کو کھانا کھلایا۔ یہ بالکل نبوت کے آغاز کا دور ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مکے کے اندر ایک قافلہ آیا اور وہ انتہائی نکاحت کی حالت میں تھا، فوری طور پہ ان کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے گئے اور ان کے کھانے پینے کے انتظام کی ان کو فکر ہوئی، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ ان کی تعداد اچھی خاصی تھی، تقریباً 150-200 افراد اس کے اندر موجود تھے۔ تو اس پہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں
لیکن میرے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں. اسی غم کی حالت کے اندر اپنے گھر میں آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کا چہرہ دیکھا, غم کی حالت دیکھی, تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا غم لاحق ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سارا معاملہ ہے کہ وہاں لوگ بھوکے موجود ہیں لیکن میں ان کو کھانا نہیں کھلا پا رہا. اور پھر غیرت اس لیول کی تھی اللہ کے رسول کے اندر کہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے. تو اپنا یہ غم لے کے اپنے دل کے اندر اپنی بیوی سے شیئر کر کے وہیں پہ بیٹھے تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا اچھا آپ ایک کام کیجئے کہ مکہ کے فلاں فلاں سردار ہیں, آپ ان کو بلا کے لائیے میرے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سرداروں کو بلانے چلے گئے. جب وہ ان 3-4 سرداروں کے ساتھ واپس گھر میں آئے ہیں تو دیکھا, اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ مال و دولت کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ یہ جتنی میری مال و دولت تھی یہ آپ کے پاس موجود ہے, آپ اس کو جس طرح چاہتے ہیں استعمال کرنا, ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے, اس کے بعد کوئی اس سے بڑا قافلہ آ جائے ان کو کھانا کھلانے کے لیے اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ سردار میں نے اس لیے بلائے ہیں کہ یہ سردار اس کے اوپر گواہ بن جائیں کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے شوہر کی خاطر یہ قربانی دی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور پھر اس دولت میں سے جو مال ان کو ملا اس میں سے انہوں نے ان بھوکوں کو کھانا کھلایا. لیکن پھر معاملہ یہاں نہیں رکا, وہ تعداد اور بڑھ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بالکل واضح طور کے اوپر سامنے آ گئی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نظام لے کر آیا جائے جہاں پہ یہ بھوک اور غربت ختم ہو جائے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام کو لانے کی کوشش کی ہے جس میں پھر کوئی بھوکا باقی نہیں رہا. اور پھر یہ تاریخ نے دیکھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. آج اس کے بالکل برعکس, یعنی کہ یہ سیرت کا ایک سبق ہے نا کہ آپ ایک ایسے نظام کے لیے جد و جہد کریں کہ جس کے اندر بھوک ختم ہو جائے, غربت ختم ہو جائے, کوئی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. لیکن آج بالکل اس کے برعکس ہمارے معاشرے کے اندر ایسے فلاحی ادارے موجود ہیں کہ جن کو خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے آج پہلے سال 500 افراد کو سحری کروائی اور اگلے سال الحمدللہ یہ 1000 کے اوپر پہنچ گئی. آج ہمارا 5واں سال ہے اور اب 5000 لوگوں کو ہم سحری کرواتے ہیں. آج کراچی کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں کہ جو ایک دن میں 1 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو گویا کہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی ان کی خوشی کا اور اللہ کے شکر کا لیول بڑھتا جاتا ہے. اسلام بالکل اس کے برعکس آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ کی خوشی اس دن زیادہ بڑھنی چاہیے جس دن وہ تعداد 1 لاکھ سے 50,000 کے اوپر آ جائے اور وہ بڑھتے کم ہوتے ہوتے 10,000 کے اوپر آ جائے. تو آپ اس نظام کو لے کر آئیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں مغرب کے اندر یہ تصور موجود نہیں ہے, وہاں پہ ویلفیئر اسٹیٹس موجود ہیں کہ جو یہ سارے انتظام کرتی ہیں, پرائیویٹلی کسی کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اسلام بھی تو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے اوپر آیا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ 1 لاکھ کیا 1 کروڑ کو ایک دن میں کھانا کھلائیں, غربت ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ کام ریاست کے کرنے کا ہے. اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ایسی ریاست کو لانے کے لیے جد و جہد کریں, نہ کہ آپ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے کافی مختلف ہیں. یعنی ایک نظام ہے جو غریب پیدا کر رہا ہے اور اس نظام کی پردہ پوشی کے لیے ایک اور نظام ہے جو ان کو کھلا کر اس نظام کی جو بھیانک شکل ہے اس کی پردہ پوشی کر دے رہا ہے, اس کو مزید سپورٹ کر رہا ہے. اس کو اگر میں مزید سمجھوں تو بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ بت ہٹا بھی دیں تو دراصل وہ اس چیز سے ڈر گئے تھے کہ وہ نظام جو وہ اپنی مرضی سے لے آئے ہیں اس کی جگہ خدا کا نظام آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان کے مفادات جو ہے ڈسٹرب ہو رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے. تو اگر ہم اس چیز کو اب سامنے رکھیں تو دنیا میں سب جگہوں پر خصوصاً جو غیر مسلم ممالک ہیں کھلے طور پر ایک ایسا نظام ہے جو خدا کی بجائے کچھ انسانوں کی مرضی کا پابند ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں پھر بات وہیں آ جائے گی کہ جب اسلام وہاں پہنچتا ہے تو وہ اسلام کو ویلکم کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے باقاعدہ درس کی تعداد بڑھائی جاتی ہے. ظاہری بات ہے ہم اس نظام کی دعوت ہی نہیں دے رہے نا. دیکھیں اس میں آپ ایک بہت اچھا ویلفیئر کا نظام بھی اگر بنا لیں جس کے اندر آپ کے ہر شہری کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہو رہی ہو, اس کا کھانا پینا,
اس کا لباس، اس کی تعلیم، اس کی صحت، یہ ساری ریاست کی بنیادی پلرز ہیں جو کہ ریاست کا کام ہے کہ اس کو پورا کرے. لیکن اسی ویلفیئر کے نظام سے آپ اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو نکال دیں تو یہ نظام بھی بنیادی طور پہ حق تلفی پہ مبنی نظام ہے. یہ آپ کو بظاہر نظر آئے گا کہ یہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کر رہا ہے، لیکن اگر آپ اس کے مزید گہرائی میں جائیں گے تو چونکہ یہ مکمل اسلامی فلاحی ریاست کا نظام موجود نہیں ہے، اس میں بھی کسی نہ کسی درجے پہ جا کے انسانوں کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے. آپ کوئی سا بھی دنیا کا نظام اٹھا کے میں دیکھیں. اگر آپ کی بات کو کاٹ معذرت کے ساتھ، یہ دراصل مجھے یوں سمجھ میں آتی ہے بات کہ یا تو ایک نظام ایسا ہوتا ہے جو اپنے محلے اور اپنے شہر کے اندر حق تلفیاں کرتا ہے، پھر اس کو وہ بہتر کرتے ہیں. ایک نظام ہوتا ہے جو ملکی سطح کے اوپر کچھ چیزوں میں حق تلفی کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک طاغوت کا نظام جو ملک کی سطح کے اوپر حق تلفیاں کم کر دیتا ہے، اس کا بائی پروڈکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا میں فساد مچاتا ہے. یہ بالکل آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں کہ پھر وہ اصل میں ان کا اپنا مفاد پھر وہ قائم رہتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ انٹیکٹ رہے وہ ملک، تاکہ وہ باقی ایک بڑی پکچر کے اندر ہر جگہ فساد مچا سکیں. بالکل. اب یہ 6 چور اگر چوری کرنے نکلے ہیں اور وہاں سے وہ 10 لاکھ روپے لوٹ کے لاتے ہیں، آپس کی تقسیم بالکل ایمانداری سے ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ وہی نظام ہے مغرب کا بھی کہ وہ آپس میں تو بہت ایمانداری کے ساتھ، لیکن آج بھی یورپ کی بنیاد جس ظلم کے اوپر کھڑی ہے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تھوڑا سا آپ ان کو چھیڑ دیں تو انتہائی وحشی درندگی ان کی جو تاریخ کے اندر موجود ہے، 3000 سالہ تاریخ میں جو ان کی موجود ہے، وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. تو آپ امریکہ کی بات کر لیں، اس وقت سب سے بڑا طاغوت کا علمبردار امریکہ بنا ہوا ہے، عالمی دہشت گرد ہے. تو آپ ان کے ملک کے اندر آپ کو شاید امن نظر آئے گا، انصاف نظر آئے گا، لیکن وہ انصاف جیسے ہی ان کے ملک سے باہر نکلتا ہے تو وہ ظلم کے اندر منتقل ہو جاتا ہے. یعنی وہ ان کے ملک کا انصاف ان کی دنیا میں ظلم کرنے کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کی اپنی فاؤنڈیشن برقرار رہے. تو انہوں نے اپنا نظام اور دین بنایا، وہ اس پہ چل رہے ہیں وہ. یعنی ہم کیا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بت تھے انہوں نے اب نظاموں کی شکل لے لی ہے. بالکل. اور جب اسلام کی تبلیغ اب شروع ہو تو وہ لات و عزا کی بجائے اس سسٹم کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کرے گی تو اسلام کی تبلیغ کہلائے گی. بالکل اسی طرح ہے. اگر آپ اس کو بیچ میں سے نکال دیں جس میں وہ نظام چیلنج ہو رہا ہو تو پھر آپ کی اسلام کی دعوت کچھ رہ نہیں جاتی. آپ اسلام کی دعوت کی ترتیب بھی اگر تبدیل کر دیں گے نا تو بھی وہ دعوت میں بگاڑ آ جائے گا. اور اس کی جو ترتیب میں سب سے پہلی تبدیلی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نقطہ آغاز جو ہے اس کا وہ یہ کہ آپ اس نظام کو چیلنج کریں یا اس کے متبادل آپ ایک بہترین نظام دیں. یہ اصل میں اسلام کی بنیادی دعوت ہے. یا اپنے مسلمان فرد کو بھی اس نظام کی جدوجہد کے لیے تیار کریں. آغاز ہم یہاں سے کریں گے. اگر آپ نے لباس سے آغاز کیا تو آپ بنیادی طور پہ پھر اس کی ترتیب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہیں، نتیجتاً رزلٹ آپ کو نہیں مل پائے گا. آج وہ ترتیب ہی تو ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے. یعنی میں اس کو اگر کھولوں تو یہ تو اور خطرناک بات اس طرح ہو رہی ہے کہ اگر آپ لباس اور دوسری اخلاقیات سے شروع کر رہے ہیں تو وہ جس نظام کو مضبوط کر کے باقی دنیا میں فساد مچانا چاہتے ہیں آپ بھی اس نظام کو مضبوط کر رہے ہیں. یعنی آپ باقی دنیا میں فساد مچانے والوں کو ایک مزید مضبوط پلیٹ فارم دے رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں، حالت سکون دے رہے ہیں ان کو کہ بھائی آپ جو اپنے عزائم ہیں اس کے اوپر قائم رہیں. تو اس کے حوالے سے امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت خوبصورت ان کی جو ہے وہ بات ہے، اور وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کھول کے رکھی ہے کہ الہ کی جو ہیں وہ 4 مقامات ہیں نا، کہ جس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ شرک کہتے ہیں کہ جب خدا کی ذات کے اندر کسی کو شریک کہتے ہیں، لیکن اس پہ رکنا نہیں ہے. آج ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ظلم گناہ کہلایا جاتا ہے وہ شرک ہے نا. یہ آپ سب کو بتاتے ہیں، اور کسی سے پوچھ لیں شرک ہے کیا، وہ یہی کہے گا کہ جی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اب وہ کوئی بت ہو یا کچھ ہو. لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور امام حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ ہمیں بات سمجھائی ہے کہ صرف اور صرف خدا کی ذات میں نہیں بلکہ خدا کی صفات میں بھی اگر کوئی
آ کے شعر حاصل کرنا چاہے گا شرک کہلائے گا، وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح صرف اس کی ذات میں نہیں، اس کی صفات میں نہیں، اس کی خصوصیات کے اندر، اور پھر آخر میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اس کے نظام کے اندر بھی جو شامل ہوگا وہ بھی شرک اسی طرح کہلائے گا، اور اتنا ہی بڑا شرک ہوگا، اتنا ہی بڑا ظلم ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو آپ ان کو علیحدہ کر دیں تو وہ بات پوری بنتی نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہمارا تھا وہ شروع یہیں سے ہو رہا تھا، سارے نظام کا انکار تھا۔ تو بالکل جس طرح خدا کی ذات کے اندر کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح خدا کے نظام میں بھی کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کریں گے تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا معاملہ۔ یعنی یہ بالکل اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر فرعون سے جا کے اس کے کپڑے ٹھیک کروا دیتے تو وہ خوش تھا، ہاں وہ تو بہت خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اگر شاید باقی قوم کو بھی یہ کہتے کہ تم اس کے سامنے جھوٹ ووٹ نہیں بولنا تو شاید وہ اور خوش ہو جاتا۔ اور اس سے مجھے ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ وہ 2 لوگ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے آپ تعداد میں کتنے بھی کم ہوں، آپ کی دعوت کا حرف آغاز الہ کے چاروں اصطلاحات بالکل کے ساتھ ہوگا اور شرک سے چاروں طریقے سے انکار کے ساتھ ہوگا، بالکل اسی طرح، اور اتنا علل اعلان ہوگا کہ آپ کی پہلی تقریر یا حضرت موسیٰ کی پہلی دعوت وہ یہ واضح کر دے گی کہ فرعون کی فرعونیت باقی نہیں رہنے والی۔ بالکل اسی طرح ہے۔ اور یہ 2 لوگ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، آپ تھوڑا سا اس سے پہلے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام، وہ تو 2 بھی نہیں تھے جی، اور جیل میں تھے، اور خیر ان کی تو بڑی زبردست ان کے سیکھنے سمجھنے کے لیے ہے زندگی کہ کس طرح ایک فرد بھی خدا کے سہارے پہ رہتا ہوا پورے نظام کو پلٹ سکتا ہے۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انبیاء نے جو نبوت سے پہلے کے دور گزارے ہیں نا، اس میں تو انہوں نے یہی ساری چیزیں کی ہیں کہ کسی کا لباس ٹھیک کروایا، کسی کو بولنے کا طریقہ بتایا ہے، بھوکے کو کھانا کھلایا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی نے جھوٹ بولا اس کو پیار سے سمجھایا ہے۔ سارے انبیاء کا یہی معاملہ تھا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے دربار میں پرورش ہوئی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو آپ بتائیں دن اور رات کیسے گزرتے ہوں گے۔ بالکل، فرعون بہت پسند شاید کرتا ہوگا ان کو، کیونکہ وہ ان کی شاید اصلاح بھی کرتے ہیں، وہ سب چیزیں۔ پرابلم تو وہیں آیا نا کہ جس وقت انہوں نے آ کے کہا کہ یہ تمہاری خدائی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے ظلم ہو رہے ہیں، تو جب انہوں نے اس کو چیلنج کیا تو پھر وہی موسیٰ علیہ السلام جو شاید اس سے پہلے تک بیٹے بنا کے رکھے ہوئے تھے وہی ناقابل برداشت ہوگا ان کے لیے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا معاملہ ہے، یہ جتنے انبیاء کرام ہیں جب انہوں نے اس دعوت کے اوپر، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صادق و امین تھے، بالکل، اس وقت جیسے ہی انہوں نے جا کے یہ کلمہ سنایا اور کہا کہ آپ سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کریں، تو سب ان کے خلاف ہو گئے۔ اس میں جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں اس کی اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ نقطہ آغاز، جیسے آپ کسی ملک میں گئے باہر، آپ نظام کو نقطہ آغاز بنائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ زمین اتنی ہموار نہیں ہے اور لوگ اتنے ساتھ نہیں ہیں، تو یہ بات کی ابتدا یہاں سے نہیں ہو سکتی۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ ناہموار زمین کیا ہوگی کہ ایک فرعون اور جابر ترین فرعون جو نسلوں میں بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، اس کے سامنے 2 لوگ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابتدا اس بات سے کروں گا کہ تمہارا نظام ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو دوسری بات آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تو آپ سوچیں کہ جو 10 سال سے جیل میں ہو اس کو ایک موقع مل رہا ہے باہر آنے کا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں آؤں گا تو پھر خزائن و لرز میرے ہوں گے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابھی مجھے کوئی خدا نخواستہ چھوٹی موٹی نوکری دے دیں، پھر آہستہ آہستہ میں بات ہموار کرتے کرتے اوپر پہنچوں گا، لیکن نقطہ آغاز نظام سے ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح انبیاء کی دعوت تھی ہی اس پہ مبنی، اور انہوں نے اس دعوت کو مختلف حصوں میں بانٹا نہیں ہے، انہوں نے اسی وقت ہر وقت جب یہ دعوت دی ہے تو اس میں ان سارے پہلوؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس میں حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس میں میدان الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ مجموعی طور پہ دعوت اسی طرح دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جب نبوت کا آغاز کیا تو کفار مکہ کو دعوت دی، لیکن رومن امپائر کو اس وقت دعوت نہیں دی،
جی لیکن دعوت تو وہی دی نا. مکمل دی. ہاں تو اس کے درجے الگ الگ ہو سکتے ہیں کہ کس بادشاہ کو اور کس طاغوت کے علم بردار کو کب کس وقت دعوت دی جائے، اس کا وقت الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن دعوت میں کوئی تبدیلی آ جائے یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے دعوت پہلے دن سے وہی تھی. اسی لیے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ادھوری دعوت دی جاتی ہے تو لوگوں میں یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ شاید یہ نظام کی حد تک تو بڑے اچھے لوگ ہیں، کچھ خرابیاں رہ گئی ہیں وہ دور کرنے ہی حضرت ہمارے پاس آ گئے. بلکہ وہ خود بھی آ کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نظام تو اتنا اچھا ہے کہ جو فلاں 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 کام کر رہا ہے، اور اسی نظام سے کمائے ہوئے پیسے سے جب بم گرائے جاتے ہیں تو وہاں وہ نہیں پہنچتے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ادھوری دعوت کا بائی پروڈکٹ پھر وہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہے. بالکل اسی طرح ہے. اور آپ چلیں، یہ تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے ملک میں بہت اچھے ہیں، ان کا نظام بہت اچھا ہے اور دوسروں کے اوپر وہ بم گرا رہے ہیں. لیکن آپ ذرا گہرائی میں کبھی ان کے معاشروں میں اتر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو بڑی ناانصافی نظر آئے گی. اب ناانصافی کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ کسی کے حق میں ایک ایک سیب آنا تھا، آپ نے اس کو 2 دے دیے، اس کو 1 بھی نہیں دیا. صرف یہی تو ناانصافی نہیں ہے نا. ناانصافی کی بہت سی شکلیں. میں ایک مثال لیتا ہوں. ہم چائنا کے اندر موجود تھے تو وہاں کا نظام ہم نے دیکھا، اور وہاں زندگی کا نظام اس وقت کہا جاتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک سے بہت آگے چلا گیا ہے چائنا. اور وہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، انفراسٹرکچر بہترین ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. کوئی وہاں پہ اپنا مسئلہ لے کر جائے، پولیس میں، تھانے میں، عدالت میں فوری انصاف مل جاتا ہے. سب چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں نے اپنی نظر سے جب اس نظام کو دیکھا تو مجھے تو یہ نظر آیا کہ یہ نظام جو ہے کسی بھی وقت اس طرح گر سکتا ہے کہ پھر اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. یہ اس خطرناک پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے. وہ کس طرح کہ ہم نے وہاں عام لوگوں کو دیکھا. مثال کے طور پہ وہاں ایک خاتون ہے، ایک لڑکی ہے جس کی عمر شادی کی ہو گئی ہے. ریاست کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی شادی آج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیں کہ اس کا خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. اسلامی ریاست تو یہاں تک لوگوں کے معاملات کو سنبھالتی ہے نا. اسی طریقے سے آپ چائنا کی اگر ہم بات کریں تو ان کا نظام بڑا فاسٹ ہے. اب ایک رفتار ہے ان کے نظام کی، اس رفتار کے ساتھ جو چلے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا، نظام کے ساتھ چلتا چلا جائے گا. لیکن اگر کسی ایک فرد کی بھی رفتار اس نظام سے کم ہوئی، وہ لڑکھڑا جائے گا، گر جائے گا، پیچھے آنے والے اس کو کچلتے چلے جائیں گے. اس میں بیمار بھی ہے، اس میں نوجوان بھی ہے، اس میں بوڑھا بھی ہے. ایک فلاحی نظام تو وہ ہوتا ہے، فلاحی ریاست تو وہ ہوتی ہے جو سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے. اس میں بوڑھے کو بھی، کم رفتار والے کو بھی، تیز رفتار والے کو بھی، سب کو اپنے ساتھ لے کر چلے گی. لیکن وہ ایک ایسا نظام ہے جو اتنا فاسٹ ہے، یہ اپنی ایک اس کی ایسی رفتار ہے کہ جس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے ان کی انفرادی زندگیوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے ظلم موجود ہیں، جس کی میں نے ایک مثال ایک خاتون کی وہاں پہ دی. ریاست کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے یہ انفرادی معاملات کس سطح کے اوپر ہیں. آپ نے کام پر آنا ہے، آپ نے مشین بننا ہے، آپ نے اس رفتار کو فالو کرنا ہے. اگر اس کو فالو کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے. ورنہ جیسے وہ مفکر، میں تو کہوں گا ایشیا بھی نہیں، مفکر ارض اس وقت کے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. اور اس وقت لوگ شاید مذاق اڑاتے ہوں گے کہ ایسی تہذیب خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اور اس وقت لوگوں کو شاخ نازک کیا، وہ اسٹیل کی کوئی بڑی عمارت نظر آ رہی تھی. اصل میں جو میں اس کو ڈیپ ڈگ کرتا ہوں جب، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب انسان اپنی مرضی کا نظام خود بناتا ہے تو وہ مسئلے کو حل نہیں کرتا، وہ علامت کو حل کرتا ہے. کیونکہ وہ مسئلہ خود ہوتا ہے. کیونکہ نظام وہ لوگ بناتے ہیں جو اشرافیاں ہوں یا صاحب اقتدار ہوں. اور جب صاحب اقتدار خود مسئلہ ہوگا تو وہ کبھی بھی اس کو حل نہیں کرے گا، بلکہ درپردہ جو اس کے سمٹمز بنیں گے، علامتیں جو بنیں گی، وہ ان کو چھپاتا چلا جائے گا اور کہے گا دیکھو میں نے فلاح کر دی. جیسے آپ جو بتا رہے تھے اس پہ مثال کے طور پہ امریکہ میں ڈرنک ڈرائیونگ پہ پابندی ہے کہ اگر آپ شراب پی کے
گاڑی چلا رہے ہیں تو پابندی، کیونکہ وہاں پہ گاڑی چلانے پہ انہوں نے لوگوں کو مارا، زخمی ہو گئے، تو جب پابندی لگی تو لوگ خوش ہو گئے کہ واہ دیکھو حکومت نے کتنا اچھا کام کیا، اب لوگ کم مریں گے، اور اعداد و شمار سے وہ کم بھی ہوتے چلے گئے. لیکن یہ تو علامت تھی نا، مسئلہ یہ تھا کہ شراب کی اجازت تھی، لیکن کیونکہ شراب بنانے والی فیکٹریوں کے سارے لوگ ان اشرافیہ کی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، تو مسئلہ ختم نہیں کرنا. اور جو اس سے مجھے بات سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے قریش مکہ سے لے کے آج تک کا معاشرہ ہو، اس کے اندر کیونکہ نظام انہوں نے خود خراب بنایا ہے، تو اس نظام کو کی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا انہیں قابل قبول نہیں ہے. اور جب وہ نشاندہی کا تیر ٹھیک اس مسئلے پہ جا کے بیٹھے گا تو وہی ہوگا کہ یا تو اس کو دیس نکالا دے دو، یا اس کو سب مل کے اس لیے قتل کر دیتے ہیں کہ سب پہ بات آئے تو کوئی لڑ نہ سکے. اور جب آپ ان سارے مسئلوں کی بجائے جا کے یہ کہیں کہ ہاں ڈرنک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ آپ نے اگر ہائی ڈوز لی ہوئی ہے اس کی ڈرائیونگ پہ بھی پابندی لگا دیں، تو لوگ کہیں گے ان کو دوبارہ درس کے لیے بلا لو، یہ تو اچھی باتیں کر رہے ہیں. یا آپ لوگوں کو یہ درس دیں گے کہ فلاں وقت تو شراب نہیں پینی چاہیے، تو لوگ کہیں گے ان کو بلا لو. تو یہ بات بالکل صحیح ہے. میرے خیال میں یہ موضوع کافی آج سمجھ میں آ گیا کہ چاہے وہ طاغوت کا بت ہو یا طاغوت کا سسٹم ہو، اس کا انکار اگر حرف آغاز نہیں ہے تو آپ کی دعوت مبہم رہ جائے گی. بالکل. اور اس میں ایک چیز ہمیں یہ ایڈ کر لینی چاہیے، چونکہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے بہت سے لوگوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں، تو اس کا نقطہ آغاز ان کو اپنی ذات کو بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ کیا تم نے دیکھا اس فرد کو کہ جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. تو اس سے بڑا طاغوت یا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا. تو حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ علامہ اقبال نے کہا اور یہ بہترین نشاندہی انہوں نے کی. تو سب سے پہلے ہم اپنے سینے کا جائزہ لے لیں، اور اس میں تو کہیں یہ طاغوت یا وہ خواہشات نفس جو معبود بن گئی ہیں تو وہ تو نہیں کہیں بیٹھ گئی. تو سب سے پہلے ہم اس کا انکار کریں گے، پھر اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے، کیونکہ اس حوالے سے بھی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا. پھر یہ بات جائے گی معاشرے تک، معاشرے سے جائے گی ریاست تک. لیکن جو ایک مبلغ ہوگا جس کو ایک بڑی تعداد نے سننا ہے، کیا اس کا نقطہ آغاز بھی یہی ہوگا یا وہ پھر وہ اوپر سے شروع کرے گا بات کو؟ مبلغ تو اس میں ویسے ایک تھوڑی سی میں تلخ بات آپ سے کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پتہ نہیں ہے، بہرحال حدیث ہے، اس لیے ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. یہ بات سنا دینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، چاہے اس کی عزت کسی عالم دین کے اوپر پڑے. جواب تو اس بات کا یہ ہے کہ اس کو مکمل بات کرنی چاہیے. اس کو بیک وقت اس نظام کو بھی چیلنج کرنا ہے، اور بیک وقت کسی کو مسواک کا بھی درس دینا ہے، پوری بات کرنی چاہیے. لیکن اس وقت اس حوالے سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بالکل صحیح وقت کا تعین اس کے اندر ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب قرآن کے اندر اس کے رسم الخط کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا. نمبر 1. اسی طرح انہوں نے 2-4 باتیں اس کے اندر اور بتائیں، اور آخری بات یہ کہی کہ میرے ممبر کے اوپر ایسے شریر علماء آ کے بیٹھیں گے کہ زمین و آسمان کے اندر ان سے بدترین مخلوق کوئی نہیں ہوگی. تو یہ کتنی بڑی وعید ہے. تو آپ دیکھیں ممبر رسول سے وہ پیغام جو مکمل دعوت کا جانا چاہیے وہ نہیں جا رہا. ہر فرد، ہر ہمارا مکتبہ فکر کا نمائندہ وہ ایسی بھیانک تصویر ہمارے دین کی پیش کر رہا ہے کہ جس میں اس کے علاوہ سب کافر ہوتے چلے جا رہے ہیں یا مشرک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بات مطلب چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے. آپ اس کو جتنا مرضی چھپا لیں، یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے. کہ آج ایران کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو پچھلے گڑے مردے اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. تو جہاں تک آپ نے علماء کرام کی بات کی، الحمدللہ ہمارے پاس بڑی تعداد بہت اچھے علماء کرام کی بھی ہے، اور ان کو جب یہ دعوت دینی ہے تو ان کو بھی مکمل بات کرنی ہے، اور اس میں وہ اس کو چیلنج کریں گے نظام کو بھی سب کے. اچھا، میں خود بھی اس معاملے میں مجرم ہوں کہ میں بھی ایران کے متعلق 2-3 قسم کی رائے رکھ چکا ہوں. لیکن کل مجھے ایک صاحب نے بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پاکستانی ہو جائیں
یا آپ ایرانی ہو جائیں یا آپ عرب ہو جائیں، آپ کی سوچ کا نقطہ آغاز اس بات سے ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لمحہ موجود میں کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ نے اس کا ساتھ دینا پڑے گا، چاہے پہلے وہ آپ کے اوپر اوجھڑی گرا چکا ہو یا وہ آپ کو قتل کرنے پہنچا اور آپ نے پوچھا ہو کہ کس ارادے سے آئے ہو. صحیح. لیکن جب وہ اس لمحہ موجود میں آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو میری رنجشیں میری ذات تک ہیں، میرے اسلام تک نہیں ہے، تو پھر میں اس کا ساتھ دوں گا. میرے خیال میں یہ وہ نیریٹو ہے جن میں اگر کوئی پرانی باتیں یا ہسٹری یاد بھی ہے تو ان کو آج یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی اس وقت غلطی پر کون ہے، اور وہاں سے ابتدا شروع ہو جائے. کیونکہ میں خود بھی اس معاملے میں سب کی رائے اچھا یہ ایک تکلیف تاریخ کے طالب علم میں رہتی ہے کہ دیکھیں اس نے پہلے کیا کیا تھا. وہ بات اپنی جگہ موجود رہے گی، اور وہ شاید وہ کسی حد تک کسی قوم کے لیے، شاید ایران کے لیے نہیں بھی، تو پہلے یہ قول صادق آ جائے گا کہ جب احسان کر دو تو بچنا بھی. بالکل. لیکن یہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ احسان نہیں کرنا. بالکل. تو ابتدا احسان سے ہی ہوگی اور آپ کے خیر کی توقع رکھیں. بالکل اسی طرح ہے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں موجود تھے، تو طائف کے سرداروں کے لیے، اوباش لڑکوں کے لیے کیا دعا کی. اچھا مواقع کیسے تھے کہ فرشتے نے آ کے کہا یہ بھی کر دوں یہ بھی کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے خیر کی. لیکن جب وہ طائف سے واپس گئے مکہ میں تو انہوں نے مطعم بن عدی سے کہا کہ تم مجھے امان دے دو. مطعم بن عدی وہ شخص تھا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس پہ کبھی ایمان نہیں لایا، لیکن اس کے اس امان کے نتیجے میں غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی سفارش اگر آج مطعم بن عدی کرتا تو میں سب کو رہا کر دیتا. تو بعض دفعہ آپ کے مطلب کتنا بڑا اعزاز ہوگا، اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ایڈجسٹ کرے گا آخرت میں. مطعم بن عدی کے لیے کیا بہرحال اس میں ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مطعم بن عدی کا یہ احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین جواب اور بدلہ دیا. تو بعض دفعہ کسی انسان کی پوری زندگی کو نہیں بلکہ اس عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ جو مشکل وقت کے اندر اس نے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پچھلی سابقہ تاریخ کے حوالے سے ہمیں بھی بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑے طاغوت کے سامنے وہ کھڑا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ تو ایک پہلو ہو گیا. اس پہ تھوڑی سی اگر تاریخ بھی آپ دیکھیں نا تو جب منگولوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا تو جلال الدین خوارزم کا باپ جو تھا وہ مسلمان، جو اس کی پشت پہ سلطنت تھی، میرے خیال میں غرناطہ کی تھی یا بغداد کی تھی. صحیح ہے، بات کریں یاد آ جائے گا. تو ان کے لوگوں کو قتل کر چکا تھا، لیکن اس وقت کے لوگوں نے سمجھایا کہ اگر آپ آج اس طاغوت کے بدلے اس کا ساتھ نہیں دیں گے اور آج یہ صحیح اس کے اوپر ہے تو یہ بات آپ پر آ جائے گی. میرے خیال میں تاریخ ایک ایسے دورائے پہ کھڑی ہے جہاں سے ایک ایسے موڑ پہ کھڑی ہے جہاں شاید ہم گھوم کے واپس آ رہے ہیں، اور ویسے ہی سرکش منگول کسی ایسی جگہ موجود ہیں جن سے ہماری رنجشیں تھیں. صحیح. اگر اس میں کوئی جلال الدین نکل آیا ہے صحیح تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، اس کی سپورٹ کرنی چاہیے. اس پہ حافظ صاحب نے ایک بڑی زبردست ابھی پچھلے کچھ دنوں میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھی یہ بات کہی کہ دیکھیں ہم فرقوں کو نہیں دیکھیں گے، ہم تو حق اور باطل کو دیکھیں گے. جو حق کے ساتھ کھڑا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ بہترین بات ہے. زبردست انہوں نے اس کی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے. بالکل. اور میرے خیال میں مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر آپ کا نفس پیچھے رہ جاتا ہے، آپ کی اپنی رنجشیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور مقصد آگے آ جاتا ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں تواتر سے ملتا ہے کہ جنہوں نے قتل کیے ہوئے تھے، جو کہ فساد کرنے آئے تھے، جنہوں نے جنگیں کی تھیں، ان کو کس طرح معاف کیا گیا، ان کی مدد کی گئی، بلکہ ان کی دلجوئی کی گئی. بلکہ اس حد تک دلجوئی کی گئی کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے شاید شہر والے ہیں. ابو سفیان کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا نا.
فتح مکہ کے موقع پہ. جی. میرے خیال میں آپ اسی کی بات طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو جو مدینے کے لوگ تھے انہوں نے وہ آئے تو حضور نے لیکن پھر ان کا بھی دل کیسے جیتا کہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو مال و دولت لے جانے دو اور تم مجھے لے جاؤ. زبردست. اس سے بڑی کیا ان کے لیے نعمت ہو سکتی ہے. اور کیسے کیسے لوگوں کو اس وقت معاف کر دیا, ان کی پچھلی ساری زندگی کو. 4 لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپ جائیں تو ان کو قتل کر دینا. 2 قتل ہو گئے اور 2 صحابی رسول بن گئے. اس میں شاید اکرمہ بن ابی جہل بھی شامل تھے. اور ان کے متعلق پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں انہوں نے حق کیسے ادا کیا کہ جو جنگ یرموک ہوئی اس میں جو فوجیں تھیں وہ پیچھے ہٹ گئیں اور صرف حضرت ابو عبیدہ جہاں پہ جس میمنہ کی یا میسرہ کی قیادت کر رہے تھے وہ موجود رہا اور قلب ٹوٹ گیا. اور یعنی قلب ٹوٹنا ایسا ہوتا تھا کہ اب فوج آپ کے اندر گھسے گی تو پیچھے سے بھی حملہ آور ہو جائے گی. اس موقع پہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آج کیسے بھاگ جاؤں. اور پھر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آج میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کون کرے گا. اور 500 لوگ تقریباً 3.5 لاکھ کی فوج کے آگے ڈٹ گئے. وہ جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ ہی یہ تھا. وہ اس فوج کی ہمت ٹوٹ گئی, اس سے شکست ہو گئی تھی, ہمیں ہو گئی تھی. جی. اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کے نتیجے میں وہ ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے. اور وہ 500 کے 500 لوگوں میں سے 499 شہید ہو گئے اور ایک بچے, کیونکہ وہ اللہ کی تلوار بھی تھے, حضرت خالد بن ولید. تو تاریخ یہ آتی ہے, علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اکرمہ بن ابی جہل کا سر اپنے اس پہ رکھا گود میں جب وہ دم توڑ رہے تھے اور کہا کہ عمر تو کہتا تھا کہ تم تو جنگ میں شہید نہیں ہو سکتے, تمہیں کوئی نہیں مار سکتا. یہ کیسے ہو گیا آج؟ اور عمر یہ کہتا تھا کہ 2 ہی لوگ ایسے ہیں جن کو جنگ میں ہرایا نہیں جا سکتا اور میں زندہ ہوں. واقعی. اور ایک بہت مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی نے پانی مانگا تو وہ جیسے ان کے سامنے پانی پیش کیا تو دوسرے کی آواز آ گئی. تو وہ فوراً صحابی کہنے لگے کہ پہلے میرے مسلمان بھائی کو دو, زیادہ ضرورت مند ہے. تو اس کی طرف لے گئے پیالہ, تیسرے کی آواز آ گئی, چوتھے کی آواز آ گئی. جو چوتھے جو ہے وہ انتقال کر چکا تھا. پھر وہ پہلے کی طرف آئے تو پہلا بھی انتقال کر چکا تھا. وہ جو پہلا انتقال کیا وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ. یہ واقعہ ان سے منسوب اور مشہور, یہ ان کا واقعہ ہے. تو اسی طرح ان 4 کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا فتح مکہ پہ کہ ان کو غلاف کعبہ میں بھی اگر لپٹے ہوئے ملیں تو مار دینا. 2 قتل ہو گئے, 2 بچ گئے, ایک اکرمہ بن ابی جہل, ایک عبداللہ بن سعد بن سرح, بعد میں جا کے انہوں نے مصر فتح کیا, جرنیل تھے. تو یہ آپ کو بعض دفعہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. اللہ کے رسول نے جو اسلام قبول کیا نا عبداللہ بن سعد بن سرح کا, وہ بالکل دل پہ پتھر رکھ کے کیا. مطلب یہاں تک کہ جب وہ چلے گئے تو اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ صحابہ سے کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اٹھتا اور اس کو قتل کر دیتا. یہ الفاظ ادا کیے اللہ کے رسول نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے کہا آپ ہمیں کوئی ایک آنکھ کا اشارہ تو کر دیتے, ہم یہ کر دیتے کام. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نبیوں کا کام یہ نہیں کہ وہ آنکھ کے اشارے کریں, تو وہ تو بڑی واضح بات کرتے ہیں. لیکن جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ان کا اسلام کا ساتھ ہے, وہ ساری چیزیں, وہ صحابی رسول بھی بن گئے. اور آپ مصر کی فتح بھی دیکھیں نا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ بہترین فتح وہ ہے جو بغیر جنگ کے ہو جائے, اور مصر کے تقریباً سارے قلعے جو ہیں وہ بغیر جنگ کے فتح ہوئے. تو وہ پھر وہ معافی رنگ کس طرح لے آئی. تو خیر یہاں تو بات معافی کی بھی نہیں ہے, ذرا سی رنجشوں کی, ذرا سی رنجش. اتنے بڑے جرائم نہیں ہیں. ہاں, جو مطلب 4 ایسے افراد تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد, حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. اس میں سے بھی 2 ایسے تھے کہ جو بعد میں اسلام کے بہت کام آئے, اسلام نے ان کو معاف کر دیا. جی, یہ تو بحث پھر ہوگی. اب تھوڑا سا ایک تو ملکی حالات پہ آ جاتے ہیں. پیٹرول بڑھ گیا, آپ کو لگ رہا ہے کم ہوگا؟ ابھی تو لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, اور کچھ پچھلے 1-2 دنوں میں تو کافی کمی بھی ہو گئی ہے. اب اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ
اب یہ کانسپیریسی ہے لیکن بات کرنی چاہیے جی صرف بہت سارے معاملات کو کھولنے کے لیے، کیونکہ مجھے ایک بڑا مشہور ایک سائنسدان تھا، اس کا ایک قول یاد ہے کہ اس نے کہا کہ جب 7 لوگ ایک ہی سمت میں صحیح سوچ رہے ہوں تو 8ویں کا وہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غلط سمت میں سوچے تاکہ ایک نیا نقطہ نکلے. یہ مقصد تھا. تو اس جنگ سے ایک چیز اور ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہو رہا ہے، اور وہ ایسا معاہدہ ہے جو شاید 1000 سال بعد دوبارہ ہوا ہے کہ 2 مسلمان ملکوں نے یہ طے کیا کہ تم پہ حملہ، ہم پہ حملہ تصور ہو. تو کیا، کیونکہ مجھے ایک دفعہ ایک مشہور صحافی ہیں، بہت زیادہ پسند تو نہیں ہے، حسن نثار صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، وہ اپنے آبجیکٹیوز بناتا ہے 14، اس میں سے 4 اس کے ایسے آبجیکٹیو ہوتے ہیں جو ان میں سے کوئی ایک اس نے پورا کرنا ہوتا ہے، اور سارے ہو جائیں اگر آپ لیڈ جائیں تو بہت اچھا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک آبجیکٹیو جب وہ پورا کر لیتا ہے تو اس کے گریٹر پلان کے اندر وہ جیت چکا ہوتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ رنجش اتنی بڑے کہ دونوں قومیں ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے، نہ یہ آ رہا ہے نہ وہ کبھی آیا تھا. مطلب آپ پاکستان کی اور سعودی عرب کی بات کر رہے ہیں. جی. تو اس میں کیا مطلب اب ایران کے ساتھ جنگ اس طرح چھیڑی کہ اس نے تل ملا کے تقریباً سارے عرب ممالک پہ حملہ کیا، اور اس میں سعودی عرب بھی زد میں آ گیا. اس میں امریکہ کا آبجیکٹیو کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کہ یہ معاہدہ ڈاؤٹ فل ہو جائے. صحیح. کیونکہ دیکھیں کہ ہم نے علامتی طور پہ بھی سوا، اب وہ اور بات ہے کہ حافظ صاحب کان میں کچھ پھونک کے چلے گئے ہوں اور اندر کچھ اور چل رہا ہو، لیکن ظاہری طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے، اور ان کی عوام کو بھی لگ رہا ہوگا جب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس معاہدے کا حق تو ادا نہیں ہو رہا. اور یہ ایک بڑا لینڈ مارک معاہدہ ہے، یعنی کہ مسلمان امت کے اتحاد کی طرف صورت شروع ہو گئی. اچھا، پھر ایک اور چیز بھی اس میں آپ کے سامنے ایڈ کر دوں، پھر آپ اپنے کامنٹ کریے گا اس پر، کہ صرف یہی نہیں ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا کہ ایک لولا لنگڑا ملک پوری دنیا کی فوج کی ٹریننگ کرنے والا تھا، اور وہ بات کہیں دب گئی. سوڈان میں ہم فوج کی ٹریننگ کرنے والے تھے، بنگلہ دیش میں ہم فوج کی ٹریننگ کرنے والے تھے، لیبیا کے جنرل سے تو ہم مل کے آ گئے، یمن میں صلح کرا دی. تو وہ ساری باتیں بھی اس فوگ آف وار میں دبائی نہیں گئیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ ابھی انٹرنیشنل جرنلسٹ ایک بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر وہ ایران سے جیت نہیں سکتے تھے تو جنگ کی کیوں. اب اس سینیریو میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک ہے وہ ایٹمی طاقت ہے، اور وہ پہلے تو ایٹمی طاقت تھا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا اس کے پاس ہاتھ جوڑ کے آ رہی ہے کہ ہمیں بھی سکھا دو. اور یہ تو امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ ایک F-16 بھی اگر وہ کسی ملک کو دے دے تو وہ اس ملک کو اپنا محتاج بنا لیتا ہے. ہم بھی آج تک محتاج ہیں ان کے اسپیئر پارٹس اور ان کے سسٹمز کے لیے. اور اب تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سنا ہے کل سوئچ لگ جاتے ہیں. کل سوئچ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو ٹیکنالوجی دے دی، اس کو سورس کوڈ بھی دے دیا اور وہ چلا رہا ہے اس کو، لیکن آپ کے پاس ایک سوئچ ہے، آپ جب اسے بند کر دیں گے وہ محتاج ہو جائے گا آپ کا. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایسا ہو رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک طرف معاہدے کے ذریعے ایک بڑے ملک کو جوڑ چکا ہے. اچھا، وہ کوئی ایسا ویسا بڑا ملک بھی نہیں ہے نا، یعنی کہ عرب میں اصل میں سعودیہ ہی ہے اور کوئی ہے نہیں. اگر آپ اس کی لینڈ کا سائز دیکھیں، اگر آپ اس کی ارننگ دیکھیں، پھر حرمین شریفین کی وجہ سے عزت دیکھیں، اور پھر پورے GCC میں اس کی ویلیو دیکھیں. اور اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں بچائیں، ہم آپ کو بچائیں گے. اس پہ مسئلہ شروع ہوا. پھر اسنی کے کہنے پر جتنے ملک ان کے زیر نگیں تھے یا ان کی بات سنتے تھے، ان کو ہم نے جہاز بھی سپلائی کرنے شروع کرنے تھے. وہ ساری باتیں دب گئیں. اس میں 9 مئی سے شروع کرتے ہیں میرے خیال میں بات. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، اس کے نتیجے کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے کہ سعودی عرب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں. پاکستان نے جو اس معاہدے کا اعلان کیا وہ کچھ اس طرح کیا کہ جی پوری قوم کو مبارکباد دی کہ ہمیں حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ مل گیا.
تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ جاتے ہیں کہ امریکہ کو اس سے کیا جنگ ایران پہ حملہ کیوں کیا. تو وہ تو ساری گیم بگاڑی ہے اسرائیل نے. اور امریکہ کو یہ بات میرے خیال میں آپ کی بالکل ٹھیک ہے, یا جو آپ سوال رکھ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس معاہدے سے امریکہ کو تلملاہٹ تو بہت زیادہ تھی کہ آخر یہ معاہدہ ہو کیسے گیا. اور اب جو عرب ممالک کے اوپر حملے ہوئے ہیں نا, وہ بھی شاید اسی لیے ہوئے ہیں کہ تاکہ ان عربوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ آپ نے اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کیوں کیا ہے. مطلب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہم نے لی ہوئی تھی, آپ دوسری طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اب آپ دوسری طرف جا رہے ہیں تو بھگتے ہیں یہ سارے حملے, آپ کی آئل ڈپو پہ بھی ہوں گے, آپ کے شہری بھی سارے وہ ہیں. سعودی عرب کا یہ سوچنا بالکل بجا تھا کہ آپ نے ہماری کیا حفاظت کی, یعنی کہ امریکہ نے ہماری کیا حفاظت کی, اور جس وقت ہمیں ضرورت پیش آئی تو آپ وہاں سے بالکل دم دبا کے بھاگ گئے. تو سعودی عرب کی بھی یہ ضرورت تھی کہ اس کو بہرحال ایک مضبوط جو ہے وہ محافظ چاہیے تھا. اب بات رہ گئی کہ پاکستان اس کو کیسے آگے لے کر چل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہاں میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا کہ پاکستان بالکل اس معاہدے کو نبھا رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی آئی ہے. تو پاکستان اس وقت جو پالیسی لے کر چل رہا ہے اسی کی کوششوں سے یہ ہوا کہ سب سے کم حملہ یا سب سے زیادہ بات کرنے کے قابل, ایک دوسرے کے پریزیڈنٹ کی آپس میں بات بھی ہو رہی ہے ایران اور سعودی عرب کی, بیچ میں کردار تو پاکستان کا ہے نا اس کے اندر. تو ابھی تک بہت ساری گنجائش اس میں موجود ہے, لیکن اس سے پہلے مسئلہ حل ہوتا چلا جا رہا ہے. ابھی شاید وہ وقت آ جاتا آگے 15-20 دن میں کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا کہ بھئی کس سعودی عرب کے ساتھ ہم معاہدے میں, ایران کے ہم خلاف کھڑے ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے کرم سامنے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور کردار ادا کر رہا ہے سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کے درمیان, اور یہ انشاءاللہ مزید بہتری اس میں آتی چلی جائے گی. اور اس کی جلن, اس کی تلملاہٹ امریکہ کی کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جائے گی. اور جو بہرحال ٹارگٹس اور آبجیکٹیوز آپ کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اسرائیل نے ساری گیم بگاڑ دی ہے. اور اندر خانے امریکہ شاید بہت شدید ناراض ہے اسرائیل سے کہ تم ہر دفعہ یہ کوئی نہ کوئی حرکت کر دیتے ہو. ابھی انڈیا اور پاکستان والے معاملے میں بھی اصل میں تو شکست اسرائیل کو ہوئی ہے نا. جی ہاں, کہ جو اس کے ٹارگٹس تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اس پہ بھی ڈانٹ پڑی اس کو کہ بھئی جب کر نہیں سکتے تھے تو پنگا کیوں لیا تھا. تو پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا رویہ پاکستان کے ساتھ کیسا ہو گیا. جیتتے ہوئے گھوڑے کے اوپر ہر کوئی پیسے بھی لگانا چاہتا ہے. اسی طرح ابھی بھی بہت سارے پرابلم اس طرح کے ہیں اسرائیل کے کہ امریکہ نے شاید ایک بات کی, اسرائیل نے اس کے اوپر فوراً اٹیک کر دیا, ابھی وہ بات پوری بھی نہیں ہوئی. تو ابھی جیسے امریکہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے کہ جب اسرائیل نے آئل اسٹوریج کے اوپر ایران کی حملہ کر دیا. جی ہاں, تو اچھا اس میں امریکہ کا تو ایک ہی مفاد ہے نا, وہ تیل کا ہے. وہ تیل جلا دیا انہوں نے. تیل یار آپ نے امریکہ کا ہی تیل جلا دیا, وہ تو اس کو اپنا تیل سمجھ رہا ہے. میرے خیال میں یہ واحد موقع ہوگا جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتنیاہو کو لعنت دے دی ہوگی. یار تو بالکل ہی بے شرم آدمی ہے. اور اس سے پہلے جو ایران کا حملہ ہوا اس نے گالیاں دی ہیں پریس کانفرنس میں اسرائیل کو, پچھلے والے حملے میں. تو یہ بھی ہم نے نہیں سوچا تھا. تو اپنے اپنے مفادات کے اندر ہیں اور ان کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر بحث چھڑ چکی ہے. ابھی جو وہ خاتون مسلم ہیں سینیٹر ہیں الہان عمر, اچھی خاصی جھڑپ ہو گئی ہے. جی ہاں, تو آپ کو صرف اور صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں بلکہ آپ کو پوری قوم کو فیس کرنا ہے. امریکہ کا باشندہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آپ سارا پیسہ وہاں ضائع کر رہے ہیں, ہم امن چاہ رہے ہیں, آپ جنگ کر رہے ہیں. تو کیا اس کا جواب نہیں دینا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ بہرحال بیک ہونا چاہتا ہے. کل سے خبریں آ رہی ہیں, آج اس میں مزید اضافہ ہوا ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اس کے لیے میری کچھ تجاویز ہیں وہ ہم آن لائن نہیں دیں گے. اچھا لیکن ہو سکتا ہے کہ فیس سیونگ کی ابھی چیزیں موجود ہیں, وہ عرب ممالک دیں گے اس کو. عرب ممالک, اچھا عرب ممالک کا بھی پریشر کوئی ہلکا پریشر نہیں ہے امریکہ کے لیے. جی ہاں, مطلب پیسہ ان کے پاس ہے, سب چیزیں ہیں. اور آپ بحرین کا رویہ دیکھ لیں, سعودی عرب کا رویہ دیکھ لیں. اکثر روزانہ ایک آدھ جو ہے وہ ریاست بیان دے دیتی ہے کہ اب ہماری سرزمین امریکہ اسرائیل کے حملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی.
یہ کہہ دینا بھی ان کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے، جو پہلے شاید آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. پہلے تو آپ اتنے غلام اور بچھے ہوئے تھے کہ پہلے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ابراہیم اکارڈ کے اندر ابھی تک سعودی عرب شامل نہیں ہوا، اور کتنی اس نے جد و جہد اور کوشش کر لی ہے، لیکن سعودی عرب شامل نہیں ہوا ابراہیم اکارڈ. اچھا، آپ نے اس کو شروع کیا نا 9 مئی سے. جی میں اس کو اور پیچھے سے شروع کرتا ہوں. بالکل. اگر صرف 9 مئی ہوا ہوتا تو شاید ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ اس سے 2 سال پہلے غزہ میں جینوسائیڈ شروع ہوا، اور بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ تو کسی صورت نہ رکتا ہے، نہ ہمارے جہاز گفٹ کرنے سے، نہ ہماری 3 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی لالچ سے اس کو روکا جا سکتا ہے. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یار ایک قوم ہے جس کو ان ساری چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، وہ بھڑ جاتے ہیں. اچھا، اس میں نا مجھے ایک بڑا مزے کا واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ ہم وہ تھا نا، کہتے ہیں کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں جن کی بھی بات ہو رہی ہے. صحیح. تو ایک دفعہ ہم ایسے کے کسی علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو رکھا تو پتہ چلا کہ وہ ایکس فوجی ہیں. تو ان سے بات چیت شروع ہو گئی کہ بھائی اپنے قصے سنائے. تو وہ سیریا کا قصہ سنانے لگے اور کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ جب ہماری فوجیں وہاں پہنچیں، ظاہر ہے کہ دوسری فوج کے کور میں ہی، تو ہم نے پوچھا آپ آگے کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ دن میں بمباری ہوتی ہے تو ہم رات میں چھپ کے جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ تو اس وقت ہمیں صرف یہ چڑ ہو گئی کہ دن میں بمباری ہو رہی ہے تو فوج آگے نہیں جائے گی. تو وہ کہنے لگے کہ ہم سب نے نعرے مارے، جیپوں میں بیٹھے اور نکل گئے. اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ روایت پڑ گئی کہ انہوں نے بھی کہا کہ چلو. تو یہ اس مینٹیلٹی کے لوگوں کی ضرورت پڑ گئی ان کو کہ یار یہ ان کو ادھر بلا لیتے ہیں. حقیقت ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہم معاہدوں میں رہے ہیں، یہ معاہدہ بھی کوئی نیا نہیں ہے. اس میں پاکستان فوج نے پوری طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جذبہ جہاد بہرحال ہماری فوج میں موجود ہے. قوم کے لیے تو دیکھیں نا، یہ ایک میسیج تو ہونا چاہیے، اس میں پر امید میسیج ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم پازیٹیو جو ہے وہ چیزیں لے سکتے ہیں. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اگر دیکھیں نا، 9 لوگ امریکہ نے کہا ہلاک ہو گئے ہمارے، وہ سارے سارجنٹ لیول کے بھی نہیں ہیں، کہہ رہے ہیں سیلرز تھے. ہمارے یہاں شہادتیں شروع ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے 4تھا کوئی میجر تھا، 5واں کرنل تھا. اس کا مطلب یہ کہ سب کے سب تو ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھے ہوئے. یہاں تک کہ مجھے ایک اور صاحب نے بتائی، واللہ عالم کتنی صحیح بات ہے، کہ جب ایک آپریشن ملک کے اندر شروع ہوا تھا کسی دہشت گردی کے خلاف، تو ایک کمانڈو جس کو اتارا گیا تھا پوری جاسوسی کے لیے، وہ جرنیل تھا، اور اس نے 2 ہفتے ریکی کر کے ساری چیزیں اس جگہ کی بتائی تھیں، اور پھر حملہ شروع ہوا تھا. آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوج جب اپنے اصل کردار میں آتی ہے نا، بہت اچھا پرفارم کرتی ہے. لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے. اچھا بھی لگتا ہے، رزلٹ بھی بہترین آتے ہیں. تو جب وہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو پھر یہ پرفارمنس بھی ان کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے پاس تاریخ موجود ہے. اور یہ شاید اس طرح کی بات بھی ہے کہ اگر مسلسل جدوجہد جب بھی مسلمان قوم نے نہیں کی آگے، ہاں، تو وہ کرپٹ ہی ہوئے ہیں اس کے بعد. ظاہری بات ہے، مزاحمت میں اور زندگی یہ تو ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی نعمت ہے ہمارے لیے، جو ہمیں جگا کے رکھتا ہے. ایک ایئر کوموڈور ہیں، ان کا انٹرویو آ رہا تھا کہ پاکستان کی فوج اور بنگلہ دیش کی فوج فرق کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں، جب آپ اسٹیٹ آف ایز میں ہوتے ہیں نا، آپ کی ٹریننگ بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہنے لگے ان کے پاس شاید کچھ شپس زیادہ ہیں، نیوی ان کی بہتر ہے، اور ان کے پاس ٹیریٹری میں بھی اس طرح کا ہے کہ جو دریا ہیں وہ سمندر جتنے بڑے ہیں. بنگلہ دیش اچھا، نیوی ہم سے بڑی ہے ان کی؟ نیوی کی شپس ہم سے زیادہ ہیں. اچھا. اور جو ٹیریٹری ہے، یعنی جو ان کی خطہ ہے، وہ اتنا آئیڈیل ہے کہ آپ دریا کے ایک کونے پہ رک کے پوری فوج کو سامنے روک سکتے ہیں. اب تو ہم نے دونوں طرف سے گھیر لیا اس کا مطلب انڈیا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف فرق یہ رہ گیا ہے کہ وہ اتنے سالوں سے بغیر کسی دشمن کے تھی فوج، اس لیے وہ ٹرین نہیں ہے. بالکل. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نعمت ہے کہ ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک ٹریننگ کورس مل جاتا ہے. اور اب تو بہت واضح طور پہ ہم نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا ہے. پہلے تو یہ بھی مسائل رونا پیٹنا پڑتا تھا کہ تمہارا دشمن تو بھائی انڈیا ہے، لیکن اب تو الحمدللہ
یکسوئی کے ساتھ ہم نے اپنے دشمن کا بہترین انتخاب کیا. اچھا پہلے شاید صرف پاکستانی عوام ہی نہیں بہت ساری جگہوں پہ مسئلے تھے. یعنی کہ ہم ایک 6 ستمبر کا پروگرام کر رہے تھے, اس میں ایک ہائر آفیشل آئے ہوئے تھے آرم فورسز کے, بہت ٹاپ پوزیشن والے. تو وہ بھی کہنے لگے کہ انہوں نے سوال کیا ہے, اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ سوال شاید کم علمی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی اسلام کی جنگ ہے کہ جب وہاں سے بھی ہم نے 65 میں وہ لڑے تھے, انہوں نے پورے واقعات بھی سنائے, ان کا ایک بھائی شہید ہوا اس پہ وہ روئے بھی, کیونکہ وہ بہت ہی ان کا کوئی پسندیدہ اور سب سے یعنی جو پیارا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھا. لیکن وہ کہنے لگے یہ کون سی جنگ تھی کہ جب وہاں سے بھی لوگوں کی ہلاکتوں کی ہم نے نشاندہی کی تو اس میں کوئی راشد تھا, کوئی سلطان تھا, کوئی احمد تھا, کوئی فلاں تھا, تو یہ تو اسلام کی جنگ ہی نہیں ہوئی. تو ان کو یہ بات سمجھ میں ہی نہیں آئی کہ اگر آپ ایک مسلم نام رکھ کے بھی غلط کاز کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو حق پہ تو سمجھیں دوسرے کے مقابلے میں. وہ یہ کنفیوژن تھی. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے. اچھا اس واضح کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے میرے خیال میں. ان ساری چیزوں کو واضح کرنے میں خود انہی کی طرف سے ایک ہاتھ ہے, وہ ہے مودی صاحب. وہ بندہ ہر چیز کو بالکل چھانٹتا چلا جا رہا ہے. یعنی جیسے ایک اسلام کی چھنی ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے ایک طاغوت کی چھنی ہے, الگ الگ وہ لے کر آئے ہیں. وہ اس میں جو نہیں چھنتا وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس میں پاکستان نہیں فٹ ہو رہا ان کے بڑے بڑے سوراخوں کے اندر. بالکل, یہ بعض دفعہ دشمن کی چالیں بھی آپ کو مضبوط بنا دیتی ہیں. ہاں, اسی کو میں اس طرح آگے بڑھا رہا تھا کہ جو آپ نے بات کی کہ اب شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ اور سعودی اور پاکستان اور قریب آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عرب اسٹیٹس جو کہ بالکل واضح طور پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی تھیں, ان میں سے بھی کچھ فون حافظ صاحب کو آ جائیں کہ یار کچھ GF-17 یہاں بھی بھیج دیں. میرے خیال میں وہ اتنی کرپٹ ہو گئی ہیں ہر لحاظ سے, مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں لگتی. مجھے تو بلکہ خوشی ہو رہی تھی جب ان کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا, اللہ معاف کرے. ان سے زیادہ خوشی مجھے ہو رہی تھی اسرائیل پہ اٹیک سے, زیادہ خوشی ہو رہی تھی ان کے اوپر اٹیک ہونے سے. تو مجھے تو نہیں لگتا, جیسے ابھی دیکھیں کل کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے, دونوں کا ہم UAE کی بات کریں اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی, یہ نیتن دونوں کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. اچھا UAE تو کھل کے نظر آتا ہے. اگر آپ خود بھی UAE جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یا تو آپ کافر ہیں اور کسی مسلمان ملک میں آ گئے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو کافروں کو ایک درجہ نیچے رکھا جائے گا نا قانون میں, یا وہ کافر ہیں اور آپ مسلمانوں کے غلط آ گئے. یہ چکر زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو خاص طور پہ نشاندہی کی جاتی ہے کہ یار یہ تو شاید پاکستان سے آیا ہے, تو یہ 8ویں درجے کا شہری ہے, اور وہ جو گوری چمڑی والا ہے وہ ہمارے سے بھی ایک درجے اوپر کا ہے. یعنی میں ایک انجینئرنگ سائٹ پہ کام کر رہا تھا, تو وہ عربی جو آنکھیں دکھا رہے ہوتے تھے ان کو گورے آنکھیں دکھا رہے ہوتے تھے, اور وہ خوش تھے اس پہ. اچھا, یہ بات آپ نے کی ہے اور آپ ان کے درمیان رہے بھی ہیں, تو یہ کیسا رویہ ہے کہ وہ امتیازی سلوک کرتے ہیں؟ عربوں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی تو امتیازی سلوک کرتے ہیں نا کہ یہ اجمی ہے. جی, یہ بیماری ان میں آج تک موجود ہے. تو یہ تو انتہائی نامناسب بات ہے. ایک تو نامناسب بات ہے, اور دوسرا یہ کہ شاید تہذیب کا اثر ان کی زیادہ ہو گیا ہے. ایک اندھا اعتقاد ہے ان کو ان لوگوں کے اوپر, اور وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ شاید کسی الہامی کتاب کے بعد ان کے الفاظ پہ یقین کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. اس مقابلے میں پھر میں کریڈٹ کیا دوں گا کہ جب میں UAE سے سعودیہ گیا تو مجھے اندازہ ہی ہوا کہ نہیں, وہ جو علامہ اقبال نے بتایا تھا نا کہ ذرا نم ہو تو کچھ مٹی یہاں بھی آ گئی ہے, وہ بہتر تھے. بلکہ بڑے مزے کی باتیں تھیں جو UAE سے بالکل الگ تھیں. یعنی وہاں جا کے ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ آپ کو کافر کرنا چاہتے ہیں یا وہ آپ کو اچھوت سمجھنا چاہتے ہیں. اور جو عام سعودی عرب کا عربی تھا وہ آپ سے بے انتہا محبت سے ملتا تھا. اچھا, اور یہ بڑی غیر معمولی بات تھی. یعنی کہ شروع میں یہ ہوا کہ جب میں وہاں پر گیا تو لائسنس نہیں بنا ہوا تھا, تو گاڑی نہیں چلا سکتا تھا. تو ویسے تو جو جن کلائنٹ کے پاس تھا وہ پک اینڈ ڈراپ دے دیتے تھے, لیکن اب کھانا ہے, باہر جانا ہے تو کیا کریں. جب بھی ہم نے ہاتھ دیا ہے لفٹ کے لیے, اچھا, بہترین گاڑی میں عربی نے آگے ہمیں زبردست کہیں نہ کہیں پہنچایا ہے.
بلکہ اچھے مشورے بھی دیے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک عمرہ نہیں کیا اچھا, تو آپ عمرے پہ جائیں, اور یہ جگہ ہیں جہاں سے آپ جا سکتے ہیں. یہ تو بڑی امید افزا بات ہے. تو مجھے یہ اندازہ, کیونکہ میں جن علاقوں میں تھا وہ شدید بدبوؤں کے علاقے تھے, یعنی بالکل جو دیہاتی عام عوام والے عربی ہیں وہ, اور وہاں مسجدیں بھی بھری ہوئی ہوتی تھیں, مسجدوں کے باہر ریت پہ بھی نماز ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ بھی بہت مختلف تھا اور بہت اچھا تھا. اور یعنی کہ اس وقت یہ بھی پتہ چلا کہ صحرا میں ریت پہ نماز پڑھنے کا بھی کیا مزہ ہے. اچھا, ظہر کی یا عشاء کی؟ اگر آپ ظہر کی تپتی ریت پہ بھی پڑھ رہے ہیں نا تو آپ یہ تو کوشش کریں گے کہ میں ایک جا نماز بچھا لوں, لیکن جو جا نماز بچھانے کے بعد ریت کی نرمی ہے نا وہ بڑی مزے کی تھی. اچھا, لیکن خیر میں اچھے موسم میں گیا تھا اور اچھی جگہوں پہ گیا تھا. یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ, صحیح, زبردست. چلیں, اچھی بات ہے کہ اگر وہاں کے لوگ محبت کرتے ہیں. میں مدینہ میں گیا, صحیح, آپ کا بھی شاید اس طرح کا رویہ. مدینہ میں تو خیر لگتا ہے کہ وہ جو حضور محبت چھوڑی گئے تھے نا وہ رہ گئے. اس نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہیں, تو پاکستان سے آئے ہیں. تو وہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں کتنی باتیں کرنا چاہ رہا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اور وہ وہیں کا باشندہ تھا. وہ اور بات ہے, کچھ چیزیں ہم نے بھی خراب کر دی ہیں ابھی, لیکن اوور آل ایک اچھے رویے کی توقع کرنی چاہیے. ان سے بہتر اس جگہ پر ہے. تو جو باقی ریاستیں ہیں ان کو آپ یو اے ای کے پلڑے میں ڈالیں گے, سعودی عرب کے؟ میں اصل میں نہیں جا سکا باقی جگہوں پہ. عمان گیا تھا میں. سعودی عرب بہتر ہے. بہتر ہے. اس لیے شاید وہ کچھ ہمیں بھی امیدیں ان سے رہتی ہیں, انہیں بھی ہم سے رہتی ہیں. تو جو اقبال نے کہا کہ میر حرم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, اس کے لیے میر حرم بھی اچھا ہونا ضروری ہے نا, تو لگتا ہے کچھ ہے. ہاں, تو مطلب آگے مستقبل تو اس خطے کا ہے نا. اس خطے تو میر حرم ہے یا میر عرب ہے؟ ایسے میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. تو میرے خیال میں آگے قیادت کے مناصب پہ یہی خطہ ہوگا. احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے, یہ بر صغیر اور یہ افغانستان. تو صحیح معاہدے میں ہم شامل ہیں اور ہم حرم کی حفاظت کے اوپر معمور ہیں الحمدللہ اس وقت. اسی لیے مجھے بس پریشانی ہوتی ہے, اللہ کرے یہ بات نہ ہو کہ یہ اس معاہدے میں کوئی شک و شبہ ہو. اور آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ بالکل ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کر لیا گیا ہے اور کیا جا سکتا ہے اس کو. اور بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے حافظ صاحب تو کان میں بھی کر دیتے ہیں, وہ کر آئیں بھائی. صحیح. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو, امریکہ کو اس کی خوشی نہیں ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو باتیں طے کر کے آتے ہیں کبھی کبھی وہ اتنی مختلف ہوتی ہیں کہ ہمیں بہت بعد میں وہ گیم پلان سمجھ میں آتا ہے کہ ہو کیا رہا تھا. صحیح بات. آپ سوچیں نا کہ 9/11 ہوتا ہے, افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں شروع ہو جاتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے. اور وہ تو خیر وہ ایک الگ ہی کہانی ہے کہ ایک بلڈنگ سیدھی کیسے گر گئی. جہاں اچھا ابھی میزائل لگ رہے ہیں, بلڈنگ نہیں گر رہی نیچے, لیکن وہ سیدھی گر گئی. تو اس پہ تو کبھی تفصیل سے بحث ہو سکتی ہے بینگ سول انجینئر کے. ہاں, آپ بہت بہتر بتا سکتے ہیں. بالکل صحیح. وہ بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ وہ سارا سینیریو جو تھا وہ کس طرف اس کا رخ ہو رہا تھا. اور آپ دیکھیں نا, جس کے یہ دشمن ہو جائیں وہ تو پھر بہت ہی کوئی کامیاب آدمی ہوگا نا. آپ سوچیں کہ زندگی بھر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پیچھے پڑے رہے, تو بہت بڑی تکلیف تھی کوئی کہ یار یہ کیا کرے گا, یہ کیسے بچا کے چلا گیا. اور ان کی زندگی اسی طرح گزری کہ ان کے آگے بھی سیکیورٹی ادارے ہوتے تھے, پیچھے بھی ہوتے تھے. اور شاید ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ بہرحال دوسرے ملکوں کے سائنسدانوں کی طرح ہم نے اپنے سائنسدانوں کو کسی زندگی کے خطرے میں ڈالنے سے بچا لیا اور بچائے رکھا. اور اتنا پبلک بھی کیا کہ وہ کارڈ ساز میں اپنی بہن سے ملنے آتے تھے, تو جہاں ہم انٹرنشپ کرتے تھے وہاں پتہ ہوتا تھا کہ آج قدیر صاحب آئے ہیں. لیکن اور بڑی سیکیورٹی تھی ہمارے وہ محلے میں ہے. کچھ چیزوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایجنسیز کو کریڈٹ دینا بھی چاہیے, چاہے وہ ہمیں بہت اچھی نہ بھی لگتی ہوں. ہمارے میجر صاحب بتا رہے تھے کس طرح ہم سیکیورٹی دیتے تھے, بڑا عرصہ وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. تو کچھ باتیں انہوں نے ایسی بھی بتائیں کہ جو واقعی سن کے اچھا لگ رہا تھا
کہ یار اس لیول کے اوپر وہ تحفظ دے رہے تھے. وہ آف دی کیمرہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. تو بہرحال یہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پروگرام کو ہم جب بھی آگے بڑھائیں گے جب آپ ہمیں سحری کرا دیں. ہاں جی بالکل, انشاءاللہ ضرور, کیوں نہیں. تو یہ کچھ اچھا, میں اس میں میری ذہن میں ایک تھا, آج ایران نے ایک بیان دیا ہے. اچھا, اس نے دیکھیں پہلے باتیں یہ آ رہی تھیں کہ ہم 10 سال تک لڑ سکتے ہیں. ایران نے کہا, امریکہ نے کہا میں 45-40 دن تک یہ جنگ لے کے جاؤں گا. آج وہ کموڈٹی پہ شفٹ ہو گئی ہے, اور ایران کا بیان یہ آیا ہے کہ ہم جنگ اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک پیٹرول $200 تک کا نہیں ہو جاتا. اور امریکہ میں اتنی ہمت ہے کہ وہ $200 تک کا پیٹرول برداشت کر سکتا ہے, تو آ جائے مقابلہ کر لیں. تو چیزیں بڑی واضح نہیں ہو گئی ہیں. پہلے دن سے یہ بات ذہن میں تھی کہ آخر اسرائیل کا تو چلے مفاد ہے کہ اس کے پاس وہ ان کے میزائلوں کی رینج میں ہے نا ایران کی. جی ہاں. امریکہ اس میں کیوں کود گیا بھائی؟ تو امریکہ کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ تیل کے پیچھے. اب وہ رو رہا ہے تیل کی وجہ سے, اور ایران بیان دے رہا ہے 200 کا نہ ہو جائے. امریکہ کا تو ایک ہی مقصد تھا. تو ایران کے اس بیان پہ آپ کیا کہیں گے کہ اس نے اس کو تیل سے جوڑ دیا؟ اس پہ بھی میں بات کرتا ہوں. ایک مجھے بڑی مزے کی چیز یاد آ گئی کہ وہ ایک میم بنی ہوئی ہے کہ وہ سب کے سب ڈونلڈ ٹرمپ سمیت مسجد میں ہیں. اچھا, اور نیچے لکھا ہوا ہے انہیں کسی نے بتا دیا ہے کہ جنت میں تیل ہے. یہ تو اس حد تک بھوکے ہیں. تیل تو ہوگا جنت. اب جو ایران کی مفاد کی ایران کا جو بیان ہے اکانومکس پہ, اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ معاشیات پہ شفٹ ہو گئی ہے. اور گلوبل ولیج کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو ملک زیادہ بہتر تھا, دوسرے ملک نے اپنی پروڈکشن کم کر کے اس پہ انحصار کر لیا. اب اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے کہ بہت سارے ممالک بہت ساری چیزوں میں دوسرے ممالک پر انحصار کر چکے. اب وہ جب انحصار کرتے ہیں تو اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی. اب وہ ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بڑا ذریعہ ابھی تک تو تیل ہے. اب وہ جب تیل ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو صرف تیل نہیں بڑھتا. یہ بھی شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ بھائی پیٹرول 200 بیرل ہو جائے گا تو بس 200 بیرل ہو جائے گا. نہیں, بہت ساری اور چیزیں بڑھ جاتی ہیں. ابھی شپنگ کمپنیز نے انشورنسز 500 گنا بڑھا دی ہیں, اور کچھ علاقوں میں انہوں نے انشورنس سے منع کر دیا ہے. اس کا ایک امپیکٹ تو یہ کہ آپ نے انشورنس کی فیس دینی ہے. دوسرا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کا رسک فیکٹر بہت بڑھ گیا. تو اب کیا ہوگا لامحالہ, کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے, تو وہ یہ سوچے گا کہ یار میں اتنے نقصان کے بعد لوگوں کے بھلے کے لیے کیوں کوئی چیز باہر نکالوں, تو میں اس کو روک لوں گا. روکنے کے بھی 2 فائدے ہیں, جو چیز روکی ہے وہ مہنگی ہوگی, اور دوسرا یہ کہ بچ جائے گی. تو یہ ایک بڑا زبردست کنیکٹڈ نیٹ ورک ہے. میں ایک چائنیز انالیسس کو سن رہا تھا, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اب جنگ صرف رہی معاشیات کی جائے گی, یا یہ کہ وہ ملک خود انحصاری اتنی اختیار کریں کہ وہ سب کچھ خود بنا رہے ہوں. اب یہ ممکن نہیں رہا. کسی کے پاس تیل ہے, گیس نہیں ہے. کسی کے پاس تیل ہے تو فرٹائل لینڈ نہیں ہے. تیل ہے تو پانی نہیں ہے. پانی ہے تو تیل نہیں ہے. یہ ساری چیزیں مختلف, اور ہم نے جن جن چیزوں کو اپنی لگژری بنا لیا ہے, اب ایسا تو نہیں ہے کہ گھوڑوں پہ ہی جنگ ہوگی. صحیح بات ہے. تو جن جن چیزوں پہ جنگ ہوگی ان کے پرزے چاہیے, جن میزائلوں پہ جنگ ہوگی ان کا ریئر ارتھ منرل چاہیے. اب وہ آئے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ اب وہ آئے گا تو کتنا مہنگا آئے گا, پھر اس سے آپ کتنے میزائل ماریں گے. تو یہ معاشیات کی جنگ بن گئی ہے اس سے. لیکن ایک پہلو بڑا مثبت نکلتا ہے, وہ یہ کہ اس سے جنگ کی انٹینسٹی بھی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کہ وہ بات کہ تمہیں فنا کر دیں گے اور تمہیں فنا کر دیں گے سے تیل اور تیل پر آ گئی ہے. یعنی تیل کی دھار دیکھنی پڑے گی. تیل کی دھار دیکھنی پڑے گی. سرمایہ دارانہ نظام کے نتائج کچھ اسی طرح کے ہی نکلتے ہیں. اس میں بہت زیادہ اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا کہ آپ ایک دوسرے کو مار دیں. اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کا بھی رویہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ ملا کے کھلا رہا ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام میں تو اسی طرح ہی چلتا ہے. پھر وہی بات بھی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مفادات بھی ہوں جو وہ پورے کر چکا ہو, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے مفادات بھی ہوں جو ایران پورے کر چکا ہو. تو بات اب ٹھنڈی ہو گئی. کیونکہ دیکھیں اسرائیل کو پہلے ہم نے ایک شک کی حد تک ایک قابل شکست طاقت بنایا, اب اس کا کافی مرکز بھی نکال دیا.
اب وہ شک یہ یقین میں اب تبدیل شک یقین میں تبدیل ہو گیا، تو اس یقین کا بائی پروڈکٹ یہ بھی تو نکلے گا کہ وہ جو چھپ کے بیٹھے تھے وہ بھی باہر آئیں گے، جرت بڑھے گی، جرت بڑھے گی. پھر اگر عرب اسرائیل نیکسس توڑ دیا تو یہ اس کی کامیابی ہے. اگر وہاں اب بیسس پہ ریڈار نہیں لگ سکیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت 2 منٹ میں میزائل اسرائیل کبھی بھی پہنچ جائے گا. تو شاید اس ماحول میں جنگ روکی جا سکتی ہے. اور اسرائیل کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی اس کا جو گریٹر اسرائیل والا خواب ہے وہ بھی کافی دور چلا گیا میرے خیال میں. یہ دور ہی جاتا چلا جائے گا. یہ مجھے لگتا ہے ایک یہ اور ایک جو ہمارے مودی بھائی ہیں یہ سوچتے چلے جائیں گے کہ ہوگا کچھ نہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ چائنا پیدل چلتا ہوا بغیر ہتھیاروں کے ایک حصے پہ قبضہ کر چکا اور خبر ہی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگی یہ بات کہ ان کے درمیان بارڈر اس طرح بنا تھا کہ بارڈر کے اوپر فوج کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی وہ ڈنڈے لے کے سارے کنگ فو واریر وہاں بٹھا دیا. ویڈیو آتی رہی ڈنڈے لے کے لڑ رہے کوٹ کے ان کو علاقہ چھوڑنے میں مجبور کر دیا. چلیں یہ بڑی اچھی جنگ ہے، یہ ہونی چاہیے ویسے. ہاں یہ کم سے کم موویز اچھی بن جائیں گی. اور اس پہ پھر یہ کہ اچھا یہ پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ مت ہے. ابھی اس کے بعد ان کی ایک ISI وہ را کے جرنل ہیں ان کی بک پبلش ہونی تھی، وہ پبلش نہیں ہوئی. تو پھر ایسا ہوتا نا کہ کوئی شریر صحافی اس کے کچھ پیج باہر نکال دیتا ہے، تو وہ انڈیا میں باہر نکلا ہے. اچھا. اور اس میں اس نے یہ بتایا اس جرنیل نے کہ میں نے اس دن فون کر کے مودی کو پوچھا کہ اب تو وہ جگہ پر قبضہ کر چکے ہیں تو کیا ہم اب ہتھیار لے کے پہنچیں؟ تو مودی نے کہا یار مجھے سونے دو اور خود فیصلہ کر لو. یقین کریں یہ الفاظ ہیں اچھا اس جرنیل کے، اچھا جس کی وجہ سے اس کی پھر یہ رپورٹ کو وہ اس کتاب کو بین کیا گیا. اچھا. ویسے اس پورے منظر نامے میں انڈیا سے ہمیں اتنی بے وقوفیوں کی امید نہیں تھی، جو یہ زیادہ ہو گئی، کچھ زیادہ ہی کر گیا. مطلب اتنے سنہری موقع اس نے ضائع کر دیے. مطلب یہ تو بہت اچھا موقع تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ انگیج ہو جاتا، لیکن وہ پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے اور کیا اس کے ذہن میں. اب یہ تھوڑی پتہ نہیں شاید کیسی بات ہو جائے گی، لیکن میں اگر اپنا انہی عرب ممالک کا ایکسپیرینس شیئر کروں تو یہ قوم جو ہے وہ بہت ماہر ہے بغل میں چھری رکھ کے رام رام کرنے میں، ہاتھ میں چھری نہیں رکھتے. اور اگر آپ اس کا موقع اس کو دے دیں تو آپ اپنی ہر جگہ سے پوزیشن لوز کر دیں. لیکن یہ قوم کھل کے کھیلنے کی ماہر کبھی بھی نہیں تھی. ان کی جو میں سمجھا ان کے مزاج میں ہی نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک اپنے سے 4 گنا بڑی پوزیشن پہ گلف اسٹیٹ میں ان کی قوم کے کسی بندے کو کہیں گے نا انسان کے بچے بن جاؤ، تو وہ آپ کے سامنے انسان کا بچہ بن جائے گا. وہ اور بات ہے تیسرے دن پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کا ریزائن آپ کی استعفیٰ وہ آپ فائر ہو جائے گا، ٹیبل پہ آ جائے گا. صحیح بات ہے. تو وہ ہوا یہ کہ وہ ڈائریکٹ آ گئے. انہوں نے کہا اس کی تیاری نہیں تھی ہماری. ہم تو چاہ رہے تھے کہ بلوچستان سے کچھ ہو جائے، KPK میں کچھ ہو جائے، اس طرح جیسے بنگلہ دیش میں کر دیا تھا. وہ کام بھی صحیح سے نہیں کر رہے اب تو. یعنی کہ وہ اب بغل میں ایکسس نہیں ہے نا، بغل میں چھری رکھ کے جن کا کسی حد تک استحصال ہر جگہ پر ہو رہا ہے ان تک ڈائریکٹ ایکسس نہیں ہے. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. بہت مایوس کیا انڈیا نے. ہاں مطلب یہ کہ یار آپ جیسے کرکٹ میں کھیلتے ہیں، یعنی ہماری کرکٹ ٹیم اور آپ کی فوج یقین کریں جیسے وہاں بھی کوئی کنگ آ گیا ہے. صحیح بات ہے. اور ریاست کے کچھ بنیادی ستون ہوتے ہیں نا، کوئی ایک ستون بھی ان کا کام نہیں کر کے دے رہا. ان کی صحافت نے جو ان کا امیج بنایا، ان کی فوج نے جو ان کا امیج بنایا، صحافت نے دیکھیں کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں نیگیٹو گئی ہیں، یہ سمجھنی چاہیے ان کو. اچھا دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے نا پاکستان برا کہہ رہا ہو. ابھی میں سن رہا تھا کل ایک CIA کا ایکس اینالسٹ ہے لیری جانسن. اچھا. اس نے کہا کہ اس خطے میں اگر کوئی دنیا کا سب سے بے وقوف آدمی ہے تو وہ نریندر مودی. اچھا. یہ اس نے ابھی کچھ دنوں میں کہا. اچھا. لیکن اس نے دوسری سچویشن بتائی، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ یہ حماقت آگے تک جاری ہے. انہوں نے کہا آپ نے امریکہ کے کہنے پر رشیا سے تیل لینا بند کر دیا. اس سے پہلے تک کیا ہوتا تھا کہ جب امریکہ سینکشن لگاتا تھا آپ پہ رشیا سے تیل لینے کے لیے تو آپ رشیا جاتے تھے، وہ بتاتے ہیں انڈین نیگوشیٹ کیسے کرتے تھے. کہنے لگے کہ اس سے پہلے کے جو انڈین تھے وہ نیگوشیٹ ایسے کرتے تھے کہ وہ رشیا جاتے تھے
اور کہتے تھے دیکھیں جی سینکشنز لگ گئی ہیں تو ہم تو آپ سے تیل لینا چاہ رہے ہیں. تو ایسا ہے کہ اگر 60 روپے بیرل ہے تو آپ ہمیں 54 روپے بیرل دے دیں. اور رشیا کہتا تھا لے لیں, آپ تو بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں, آپ لینا تو چاہ رہے ہیں. صحیح. کہہ رہے جس دن آپ نے بند کیا آپ نے کیلکولیشن کی ہی نہیں, آپ نے یہاں رشیا کا تیل بند کیا اور یہاں آپ نیتن یاہو سے ملنے چلے گئے, اور آپ نے یہ کیلکولیشن نہیں کی کہ رشیا کے بعد جو آپ کا 80% آئل آنا ہے وہ کہاں سے آنا ہے. اور آپ کی ایما پہ جنگ شروع ہو گئی. جب آپ کے ایما پہ جنگ شروع ہو گئی تو اب تیل جیسے ہی بند ہوا آپ بھاگے ہیں رشیا کے پاس. تو وہ بتا رہا تھا کہ جو میری انفارمیشن ہے وہاں یہ بات ہوئی ہے کہ رشیا نے کہا کہ جی آپ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, تو ایسا ہے کہ تیل 80 روپے بیرل ہے, آپ کو ہم 85 روپے دیں گے پریمیم کے ساتھ, صحیح بات ہے. ورنہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. مطلب وہ تیل آپ کو مہنگا خریدنا پڑا اپنی اس حرکت کی وجہ سے, اپنی اس حرکت کی وجہ سے. اور شاید وہ ایک بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اکھنڈ بھارت کا یا ہندوتوا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بہت ساری دنیا اچھوت ہے اور یہ دو پوتر لوگ ہیں, اس سے پھر آپ انسان جو ہے نا محبت میں بھی اندھا ہو جاتا ہے. یعنی اس کو نیتن یاہو خوبصورت لگا, نیتن یاہو کو مودی خوبصورت لگا, جبکہ دونوں جاذب النظر نہیں ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ انڈیا کو میرے خیال میں شاید انڈیا کو ہندوتوا کھا گیا. صحیح بات ہے. اور یہ بات ان کی قوم کو اب سمجھنی چاہیے کہ بھئی بہت ہو گئی آپ لوگوں کی بے عزتی. ہر محاذ پہ جو اسٹیپ آپ اٹھا رہے ہیں وہ ناکامی اور تذلیل کی طرف جا رہا ہے. تو اب ان کی قوم کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے میرے خیال میں. نہیں لینا چاہیے, ہم پھنس جائیں گے. لیکن جب وہ سمجھداری سے کام لے رہے تھے اسپیس پہ سیٹلائٹ سیدھی چلی جاتی تھی, آج چاند پہ پہنچ کے غائب ہو جاتی ہے. صحیح ہے. اور آپ مطلب ایک انسان کتنا ذلیل ہو سکتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا, یہ بندہ ذلیل ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے میڈیا کو بلا کر آپ چاند پہ ایک سیٹلائٹ بھیج رہے ہیں اور نریندر مودی صاحب اس کے ڈیٹا کو اپنی کیمرے سے ویو کر رہے ہیں اور چاند کے پاس پہنچ کے نظر نہیں آ رہا. صحیح بات ہے. اچھا دوسری بھیجی, وہ اتر کے غائب ہو گئی. صحیح ہے. پھر آپ ایک میزائل یوں سیدھا چلاتے ہیں وہ نیچے گر جاتا ہے. نہیں بالکل اسی طرح. یہ کرکٹ ڈپلومیسی ان کی کتنی ناکام ہوئی ہے اور اس میں ان کو کتنی ہزیمت اٹھانی پڑی. بلکہ ہم تو کرکٹ ڈپلومیسی کو بھی عین الجالوت کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنا بڑا بنا تھا اس کی آنکھ میں ایک ہی پتھر بڑا آ گیا. صحیح بات ہے. اور گیا وہ. صحیح بات ہے. چلیں بالکل اس کو تھوڑا سا اور موڑتے ہیں. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے اس بات کو ابھی اٹھایا بھی تھا آف دا کیمرہ کہ ہماری قوم ایک شاید صدی کے بہت بڑے مفکر کو بھولتی چلی جا رہی ہے. بالکل. اور اس میں کچھ قصور ہمارے شاید نصاب کا بھی ہے, کچھ ہمارا اپنا بھی ہے کہ ہم نے شاید اس پہ زیادہ بات نہیں کی, یا شاید ہم اس کی اہمیت کو سمجھے ہی نہیں. علامہ اقبال جو ہیں تو تھوڑا سا پہلے تو ان کی شخصیت پر روشنی ڈالیں. یہ بات بڑی فکر مندی کا باعث ہے کہ ہم ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ہیروز کو بھول رہے ہیں, یہ بھی بات بڑی فکر مندی کی بات. لیکن اتنی بڑی شخصیت کو اور اس سے آج کی نوجوان نسل دور ہوتی چلی جا رہی ہے, جس کا مخاطب بھی نوجوان تھے. انہوں نے اپنی شاعری میں نوجوان سے ہی خطاب کیا ہے. اور مثال کے طور پہ انہوں نے شاہین کو اگر اپنا سمبل بنایا تو وہ ساری چیزیں وہ چاہتے تھے کہ میرے نوجوانوں کے اندر آ جائیں, کہ وہ دور اندیش ہونے چاہیے, وہ دوربین ہونے چاہیے, اور وہی ان کے اندر اسپرٹ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ تو لمحہ فکریہ ہے کہ ہم علامہ اقبال کی شخصیت سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب رہ گیا آپ کا یہ سوال کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کیسی تھی. تو آف دا کیمرہ آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ اس قدر تاریکی اور اس قدر اندھیرا اور اس قدر غلامی کی پستی موجود ہے, اس میں ایک فرد کا اتنا پر امید پیغام دینا یہ کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کی اگر آپ شخصیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیں تو یہی ان کا تعارف کافی ہے کہ انہوں نے جو وہ امید دلائی وہ ویسے ہی ماورا عقل ہے. سمجھ نہیں آتا ہے, مطلب ہم نے جن ہستیوں سے اقبال کو سمجھا وہ بیچارے
گستاخی کے مرتکب ہونے سے بچنے کے لیے صرف یہ کہتے رہے، ورنہ شاید ان کا بہت زیادہ اس طرف یہ رجحان تھا کہ وہ یہ کہہ ڈالیں کہ علامہ اقبال کو کہیں غیب سے خبریں آتی ہیں۔ تو ان کی جو پوری آپ شاعری دیکھیں، پھر فارسی کا جو ان کا کلام ہے، وہ آج بھی قوموں کو اٹھانے کے لیے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے قابل ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت تو اگر تھوڑے سے ذاتی انفرادی میں بات کروں تو ان کا بیٹا کہتا تھا کہ میرے والد صاحب 2 چیزوں پہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ اب آپ کو ان کی سادگی کا اسی سے اندازہ ہو جائے گا، شخصیت کا اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو ان کا بیٹا کہتا تھا کہ 2 چیزوں پہ ابا جان بہت زیادہ خوش ہوتے تھے، تعریف کرتے تھے، تھپ تھپاتے تھے۔ ایک یہ کہ جب میں فرش کے اوپر لیٹتا تھا، دوسرا جب میں قرآن پڑھتا تھا۔ تو اس فرد کے ذہن کے اندر آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنی قوم کی تربیت کیسی کرنا چاہتا ہے، اور یہی ان کی شاعری میں بھی جھلکتی ہے۔ جاوید نامہ میں کیا ہے کہ جو وہ باجا مانگ لیا تھا تو اس پہ علامہ اقبال نے کیا کچھ ان کو سمجھایا، سکھایا۔ اصل میں وہ اپنی قوم کو ہی سکھانا چاہ رہے تھے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے جو پاکستان کا تصور دیا، اور ایک گھر کا بڑا ہوتا ہے نا، وہ کردار بھی ادا کیا۔ قائد اعظم میں بار بار روٹھ کے جا رہے ہیں، ان کو منا کے لا رہے ہیں۔ پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو اس بر صغیر کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتی ہیں، ان کی لسٹ بنائی۔ اس میں سر فہرست انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو رکھا، ان کو جگہ لے کے دی، ان کو بار بار خط لکھ کے بلایا کہ آپ آئیں، بس یہ کام میں نے پوری نظر دوڑائی۔ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں، میں نے پوری نظر دوڑائی، مجھے آپ سے بہتر کوئی فرد نہیں ملا۔ اب یہ بڑے کا کردار اگر نہ ادا ہوتا تو یہ قوم آج کیسے کھڑی ہوتی، اور جس نے یہ وطن حاصل کیا۔ تو یہ آپ کی بات سے تو ایک بڑی زبردست بات مجھے یہ سمجھ میں آئی جو اس سے پہلے نہیں آ رہی تھی، وہ یہ کہ مفکر ہونے کے علاوہ جوہر شناس بھی تھے۔ جوہر شناس تھے، ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی۔ ان قداور شخصیات کے درمیان سے بھی جوہر شناسی دکھا کے کچھ شخصیات کو نکالنا، کیونکہ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قائد اعظم روٹ کے گئے ہیں تو کسی اور کو انہوں نے کہا کہ اب آپ قیادت کریں، لیکن ان کو نظر ہی آیا کہ اگر بات کورٹ روم میں ہونی ہے تو پھر یہی بتا۔ بالکل، یہ ان کا کمال تھا۔ مطلب یہ بات چیزیں شاعری کے لیول کی چیزیں ہیں جو انہوں نے کر ڈالی، ورنہ پاکستان کا شاید نقشہ میں کوئی رکاوٹ ہوتی کہ قائد اعظم واپس نہ آتے یا باقی چیزیں۔ اسی طرح مولانا مودودی، اسی طرح اور بہت سی شخصیات ہیں جن کو اقبال نے تیار کیا۔ پھر پوری قوم کے لیے ان کے پاس شاعری کا ایک مجموعہ تھا، اور اس وقت کی تاریکی کا آپ اندازہ لگائیں تو یہ بھی ایک معجزے سے کم نہیں کہ اس کے اندر ایک فرد روشنی دیکھ رہا ہے، اس کو روشنی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے تو شاید علامہ اقبال نے اپنے لیے خود کہا نا کہ نگاہ وہ ہے جو محتاج مہر و ماہ نہ ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ بائی دا وے میں نے دیکھا کسی ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں بھی لگا ہوا ہے۔ ہاں، یہ تو اندھیرے میں دیکھتے ہوں گے آئی آر سگنیچر سے۔ تو اقبال کا کام بہت بڑا ہے۔ اصل ضرورت اس چیز کی ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم نے نوجوانوں تک اقبال کے پیغام کو پہنچایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگلے 10-20 سالوں میں اقبال ناپید ہو جائیں گے۔ جس طرح کی میٹیریلسٹک اپروچ بنتی جا رہی ہے نا نوجوان کی، مجھے بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ یقین کریں، ایک بہت بڑا یوٹیوبر ہے، میں نام نہیں لیتا، اور وہ اس سارے سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارم سے بہت پیسے کما رہا ہے۔ اس نے ایک جملہ کہا، اور اس نے کہا کہ دیکھیں میرے جیب میں روزانہ، ایک مثال دے رہا ہوں، کہ 1 لاکھ روپے آنے چاہیے اور وہ میں 1 لاکھ حاصل کر رہا ہوں، تو مجھے اس سے کیا پرواہ کہ علامہ اقبال کب پیدا ہوئے تو کب مرے تو کیا کہا، کہنے مجھے تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں میری۔ اور اس کا ایمفیسائز اس پہ تھا کہ میرے بچوں کو، میرے اسکول کے تعلیمی اداروں کے بچوں کو یہ کیوں پڑھا رہے ہو کہ اقبال کب پیدا ہوا کب نہیں، ان کو یہ بتاؤ کہ مال کیسے بنانا ہے، پیسہ کیسے کمانا ہے۔ تو یہ بالکل اتنی خطرناک سوچ ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں میں یہ پیدا ہو جائے تو ہم وہ پیسہ بھی نہیں کما سکیں گے۔ جی ہاں، آپ مطلب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ پیسہ بڑی چیز ہے یا ویلیوز بڑی چیز ہیں؟ انسان پیسے کی قربانی دے کے ویلیوز حاصل کرتا ہے۔ اور یا اگر آپ وہ یوں سمجھیں کہ اقبال نے آپ کو ایک ملک لے کے دیا ہے تو آپ اس میں پیسہ اس کما میں رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ورنہ ابھی تو آپ ایک اچھوت ہوتے ہیں وہاں پہ، اور گائے کھانے پہ آپ کہیں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لٹکے ہوئے ہوتے۔ تو بھائی یہ تو بہت اہم بات ہے کہ ہم اقبال کو مختلف انداز میں آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اچھا، ویسے یہ کمپیریزن تو نہیں بنتا، نہ میں کمپیریزن کر رہا ہوں۔ قرآن کی ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ آپ قرآن کو پڑھیں، وہ فوراً آپ کے دماغ کے اوپر چپکتا چلا جائے گا، آپ کو یاد ہوتا چلا جائے گا، زیادہ آپ کو تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حفاظ دیکھیں، ماشاءاللہ بڑی کھیپ ہر دفعہ تیار ہوتی ہے۔
خود بھی ایک آیت کو آپ 2-4 دفعہ پڑھ لیں آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی. بالکل اسی طرح علامہ اقبال کا کلام اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ 2-4 دفعہ اقبال کے اشعار پڑھیں, آپ کو سمجھ بھی آنے لگتے ہیں, آپ کو یاد بھی ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم اگر میں سمجھتا ہوں علامہ اقبال کو صرف شاعر سمجھنے لگیں گے تو شاید ہم ان کو محدود کر دیں گے. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جن سقراط, بقراط اور کنفیوشس کے حوالے دیے جاتے ہیں ان سے بہت اوپر کی ایک شخصیت ہے جن کو وہ بہت اوپر کی شخصیت بنایا نہیں گیا. ان کے فلسفے کو پہلے تو سمجھا نہیں گیا, پھر پھیلایا نہیں گیا. ورنہ آپ کو یہ معلوم ہوتا کہ پھر اگر آپ اقبال کی نظر سے نیچے دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ سقراط وہ بیوقوف آدمی تھا جس نے خودکشی کر لی تھی, کنفیوشس کی وہ بیوقوف آدمی تھا جس کو خدا ہی نہیں ملا, اور زرتشت وہ بیوقوف آدمی تھا جس نے ہمیشہ مبہم بات کی. لیکن اس سے پہلے آپ کو اقبال تک پہنچنا پڑے گا تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر فلسفہ یہ ہے تو فلسفہ ہے, ورنہ وہ صرف بکواس ہے. بالکل. تو پھر اس کا انجام یہی خودکشیاں ہیں نا, پھر اس کا انجام خودکشیاں ہیں. اور آپ اقبال کو دیکھیں, ان کا انجام دیکھیں اور ان کی پھر فکر کس طرح آگے جو ہے وہ بڑھ گئی. تو اچھا, اور آپ یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آپ دیکھیں گے سقراط ایک اچھے دور کے کامیاب ملک کی پیداوار تھا. مطلب ایسے حالات میں تو بہت سے لوگ آگے آ جاتے ہیں. ایسے حالات میں بہت سارے لوگ آگے آ جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایک روشن مستقبل کی بات کر سکتے ہیں جب ان کو نظر آ رہا ہے, جب ان کو نظر آ رہی ساری چیزیں, اور پھر وہ فیل ہو گیا. بالکل. وہ جو اس کی فلسفہ تھا ڈیموکریسی کا اور لوگوں کی حکومت کا, وہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اقبال وہ ہیں جو ایک انتہائی تاریکی میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کر لو تو یہ نظریہ تمہیں پوری دنیا پہ چھانے کے لیے تیار کر دے گا. اصل میں جب اقبال خود بھی قرآن سے جڑ گئے نا تو قرآن کی بھی تو یہ برکت ہے کہ پھر وہ انسان کو اس کے کلام ہو یا عمل ہو کچھ بھی ہو اس کو دائمی بنا دیتا ہے. تو اقبال نے پھر روشنی وہاں سے حاصل کی, چیزوں کو اخذ وہاں سے کیا. بہت مشہور اشعار ہیں اقبال کے جو قرآن کے اوپر موجود ہیں. مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر, تو پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. تو اقبال نے اپنی ساری چیزیں پھر جب وہاں سے اخذ کی تو پھر اقبال بھی جو ہے امر ہو گئے. تو یہ میرے خیال میں ان کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے جسے ہمیں ہمیشہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ اقبال بھی بہرحال قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے, جیسے کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے تو خوش ہوتے تھے. میرے خیال میں یہاں اختتام کرتے ہیں گفتگو کا, اور اب آئندہ ہم جیسے کہ طاغوت سے آگے بڑھیں گے, اسلامی نظام کی طرف آئیں گے کہ جس کا انکار کیا تھا, جس نے انکار کیا تھا وہ خود کیسا نظام تھا. اس پہ میرے خیال میں اگلی دفعہ بات کریں گے. اور خطے میں تو آپ سمجھ لیں کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں کہ جو ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں سیاست پہ, وہ ہم کرتے رہیں گے. صحیح. کیونکہ ہمارے آس پاس کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ایک اسپین میں بیٹھے بندے نے کوئی 70 سال ہو گئے جنگ نہیں دیکھی. اب دیکھیں کتنا محروم انسان ہے وہ. اور پاکستانی کو ہر دوسرے دن کوئی کدھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے. کم جون کی حالت دیکھے نا کیا ہو رہی ہے بیچارہ. وہ کہہ رہے ہیں میں تو پورا ریزن بنا کے بیٹھا ہوں کہ مجھ پہ حملہ کرو, اس کو نہیں پوچھ رہا کوئی. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مزاحمت میں زندگی ہے, مزاحمت میں زندگی. تو وہ بھی کرتے رہیں گے, لیکن ساتھ ساتھ کسی حد تک اقبال کے کسی اور پہلو کو سامنے لاتے رہیں گے. بالکل صحیح. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ہم دوبارہ آپ کو اسی طرح پکڑ کے لے آئیں گے انشاءاللہ, ضرور بیٹھیں گے. چلو, السلام علیکم.